السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے دیوار کا پہر، اور اس کے رائٹر ہیں میمونہ صدف۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ 2 سالوں میں 90 بار ہوا تھا کہ وہ ٹھکرائی گئی تھی۔ نہ صرف ٹھکرائی گئی تھی بلکہ اپنی تمام تر بے گناہی کے باوجود مورد الزام بھی ٹھہرائی گئی تھی۔ اپنے بستر پہ گری وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ایک یہی کام اس کے بس میں تھا، سو اس نے خوب زور و شور سے کیا۔ اس کا بستر گھر کے اوپری کمرے میں ڈھیروں سامان اور پیٹیوں سے پرے بچھا تھا، جہاں کوئی اسے تانکنے جھانکنے بھی نہیں آتا تھا۔ نہ بھائی بھابھی میں سے کوئی اس کو دیکھنے آتا، نہ ہی بچوں میں سے کوئی بلانے۔ امی تو یوں بھی گٹھیا کے مرض میں مبتلا تھیں، 2 قدم اٹھاتیں تو 100 بار ہانپتیں۔ ان کا تو اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے اس کمرے کی واحد شریک تو کب کی جا چکی تھی۔ نہ صرف وہ جا چکی تھی بلکہ اس کے لیے شامت بھی بلا چکی تھی۔ اسی کے اعمال کا خمیازہ تھا جو وہ بھگت رہی تھی، اپنی ذات اور آنسوؤں کی صورت میں۔ اب اسے یہ خمیازہ ساری عمر بھگتنا تھا کہ لوگوں کی یادداشت دوسروں کے معاملے میں بڑی پکی ہوتی ہے، ہر بات سیاق و سباق کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، بھول کر بھی نہ خود کچھ بھولتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو بھولنے دیتے ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ شانہ، تم نے مجھے وہ دیا ہے جو کوئی بہن کسی بہن کو نہیں دے سکتی۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر نکل کر سامنے لگے نلکے سے منہ پر پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ ابھی اسے نیچے جا کر سارا پھیلاوا سمیٹنا تھا جو مہمانوں کے بعد وہیں کا وہیں اس کا منتظر پڑا تھا۔ بھابھی کی نظروں سے نکلتے تیروں باتوں کا الگ سامنا کرنا تھا۔ سب تمہاری کرم نوازی ہے شاہانہ فراز، بہن کو دل ہی دل میں مخاطب کرتے اس نے رگڑ رگڑ کر منہ دھونے کے بعد دوپٹے سے پونچھا اور نیچے کا رخ کیا۔ تم ہزاروں بار بھی مجھ سے معافی مانگ لو، میں اس تذلیل کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جو تمہاری وجہ سے پچھلے 2 سالوں سے میری ہو رہی ہے۔ نیچے جاتے جاتے اس نے بہن کو ایک آخری بار مخاطب کیا تھا، اور نیچے جاتے اس وجود کو کسی نے تعصب سے دیکھتے دل میں کچھ تہیہ کیا تھا۔ تم دیکھنا ایک دن ہم دونوں اسی گھر میں کام کر کر کے مر جائیں گے اور ہماری لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے دن رات ہم پانی نکالتے ہیں اس کنویں سے، اسی طرح ایک دن ہماری لاشیں بھی اسی کنویں کا حصہ بن جائیں گی۔ شاہانہ کنویں میں ڈول ڈال کر اپنے منحنی وجود سے اسے بمشکل کھینچتے ہوئے نکال رہی تھی۔ ڈول نکال کر وہ اسے اپنے سامنے دھرے بڑے ٹب اور حمام میں بھرتی جا رہی تھی۔ آج جمعہ تھا اور سب نے باری باری نہانا تھا، لیکن کنویں سے پانی صرف اسے اور شاہانہ ہی کو نکالنا ہوتا تھا۔ ان کی موٹر پچھلے 3 روز سے خراب تھی اور پلمبر نے اتوار کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب تم آرام کرو، اگلے 2 ڈول میں نکالتی ہوں، اس نے شاہانہ سے رسی لیتے ہوئے کہا۔ آرام کرنے کی بھی کیا خوب کہی، یوں جیسے کسی اے سی والے کمرے میں نرم گدے بچھے ہوں اور میں ان پہ بے خبر سو جاؤں۔ نگمانہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس لو ہنس لو، ایک دن آئے گا جب ہمارے دن بھی پھریں گے اور ہم بھی ایسے ماحول کا حصہ بنیں گے جن کے اب تک بس خواب ہی سوچے ہیں۔ یہاں تو خواب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، انہیں بھی سوچا جاتا ہے۔ شاہانہ نے سر جھٹک کر وہیں پاس بنی چوکی پر پیر لٹکاتے جوتا اتارتے نگمانہ کے ہنسنے کا برا مناتے ہوئے کہا، ایسی باتیں تمہارے دماغ میں آتی کہاں سے ہیں؟ وہ پورا زور لگاتے ہوئے پانی نکال رہی تھی۔ شاہانہ کے مقابلے میں اس کا قد بہت قدرے بہتر تھا، جیسے وہ اس کی بڑی بہن ہو، حالانکہ وہ 3 سال چھوٹی تھی۔ سوچنے پہ کیا نہیں آ جاتا اس دماغ میں، اللہ نے بھی بڑا فتنہ بنا چھوڑا ہے اس چھوٹے سے دماغ کو کھوپڑی کے اندر۔ اس نے اپنی گیلی قمیض کو جھلاتے ہوئے سکھانے کی کوشش کی۔ میرا دماغ تو بالکل بھی ایسا شیطانی چرخا نہیں ہے جیسا تمہارا ہے، کیونکہ تم اسی کنویں کی مینڈک ہو جس سے پانی نکال رہی ہو، اور میں کسی بڑے سمندر کی مچھلی جسے زبردستی یہاں لا چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس پانی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ ایک روز میں اسی پانی سے نکل کر سمندر میں بھاگ جاؤں گی۔ نگمانہ نے آنکھیں چندھیا کر بہن کو دیکھا۔ کنویں کا پانی بھلے محدود ہو شاہانہ، لیکن ٹھنڈا میٹھا ہوتا ہے،
پینے کے قابل، سمندر کی طرح کھارا نہیں ہوتا، جو لامحدود ہو کر بھی کسی کے حلق سے نہیں اترتا۔ شاہانہ نے تف ہے تم پر والی صورت بناتے بہن کو دیکھا۔ اگر اتنی باتیں ہی سنانی تھیں تو اس سے بہتر تھا پانی مجھے نکالنے دیتی۔ وہ دھم سے چوکی سے چھلانگ مار کر اتری۔ کتنا پانی بھرا گیا ہے؟ گڑیا نہانے آ رہی ہے۔ اندر سے بھابھی کی آواز پہ شاہانہ کا حلق تو کیا سارا وجود کڑوا ہو گیا۔ اس ثریا کی گڑیا کو تو میں ابھی نہانے دیتی ہوں۔ نہانے لگی اور ڈوب جانے لگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اندر کے سم دیکھا جہاں سے بھابھی کی آواز آئی تھی۔ اے باز آجا، بھتیجی ہے ہماری۔ بھابھی لاکھ بری اور بھائی کروڑ زہر لگیں لیکن بچے جان ہیں ہماری۔ نگمانہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ٹوکا تھا۔ جان ہے تبھی تو ان کے لیے ہاتھوں سے چھالے سہتے ہوئے پانی بھر بھر کر نکال رہی ہوں۔ جان نہ ہوتے تو قسمیں جان سے جاتے۔ اس نے شاہانہ کے 2 ڈول بھرنے کے بعد اپنی باری لے ڈالی تھی۔ نگمانہ نے اپنی بہن کو دیکھا جو بڑی بڑی باتیں اتنے آرام سے کر جاتی جنہیں کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہوتا۔ ایسی ہی تھی اس سے 3 سال بڑی شاہانہ۔ ان کے ابو کے انتقال کو کوئی 8 برس ہو چلے تھے اور اتنا ہی وقت بھابھی کو اس گھر میں آئے ہوئے ہوا تھا۔ انہوں نے امی اور ان دونوں کو کمزور جان کر شروع سے ہی گھر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ امی نہ بولنے والوں میں سے تھیں اور کم عمری کی وجہ سے وہ دونوں کم بولنے والوں میں سے۔ اس سب کا فائدہ بھابھی کو بہت ہوا۔ انہوں نے بھائی کو قابو کیا اور اس گھر کے سیاہ سفید کی مالک بن کر بیٹھ گئیں۔ بعد میں شاہانہ اکثر امی سے شکایت بھی کیا کرتی تھی۔ ہم تو چھوٹے تھے جب بھابھی بیاہ کر آئیں، لیکن آپ کو شروع سے ہی بولنا چاہیے تھا امی۔ گھر کی بڑی آپ تھیں یا ساجدہ بھابھی؟ جو کنٹرول انہوں نے رکھا آپ نے رکھا ہوتا تو وہ یوں ہمارے سروں پر سوار نہ ہوتی جیسے آج ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ بچی ہے، ناسمجھ ہے، انجان ماحول سے آئی ہے، سختی کروں گی تو ہمارے گھر کا حصہ بننے میں اسے دقت ہوگی۔ ماں جیسی نرمی برتوں گی تو بیٹی بن جائے گی۔ مجھے کیا خبر تھی جسے بچی جان کر مان دے رہی ہوں وہ تو ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچے گی۔ شاہانہ ماں کی سادگی پر دل کھول کر ہنسی، اور اس بچی نے ثابت کیا کہ اصل بچی اور ناسمجھ تو آپ تھیں۔ اب وہ ہمارے سروں پہ ناچ تو رہی ہے، ساتھ ہی ہمیں بھی نچا رہی ہے اور بہت خوب نچا رہی ہے۔ امی سادگی سے مسکرا دیتی۔ جو کل وقت سے نہ آئے اس کا بعد میں آنا نہ آنا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ شاہانہ نے BA کیا تو تب بھابھی دوسری بار امید سے تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کا کہا تھا۔ روتی دھوتی بھابھی کو چپ کرانے کے لیے سہیل بھائی نے شاہانہ کو آگے پڑھنے سے منع کر دیا اور گھر کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ شروع میں اس نے بولنا چاہا لیکن امی نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ بھائی کا فیصلہ ہے، اس کے آگے بول کر کیوں بری بنتی ہو۔ اور شاہانہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بھائی سے کہیں زیادہ ساجدہ بھابھی کا تھا۔ بھائی تو بس مہرہ تھے۔ کیا اب میں اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتی؟ ابھی چپ کر جاؤ، حالات بدلتے ہیں تو میں خود آگے تمہارا ایڈمیشن کروانے کی بات کروں گی سہیل سے۔ ابھی اس پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، دوسرے بچے کے آنے سے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے، ایسے میں تمہاری پڑھائی کا خرچہ کیسے اٹھائے گا؟ اور پھر نگی بھی تو ہے۔ اور اس نے امی کی نصیحت کا پاس رکھتے ہوئے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا۔ یوں شاہانہ مکمل طور سے گھر گرہستی سنبھالنے لگی تھی۔ نہ وہ دن آنا تھا نہ ہی آیا جب حالات دیکھ کر امی سہیل سے اس کے آگے داخلے کی بات کرتیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہانہ نے اس بات پر بھی صبر کر لیا، حالانکہ وہ صبر کرنے والی تھی نہیں۔ نگمانہ جو اس سے 3 سال چھوٹی تھی، جب BA کر کے فارغ ہوئی تو MA میں داخلے کا شوق ہوا۔ پڑھائی میں وہ شاہانہ سے کئی گنا بہتر تھی۔ بھابھی نے مخالفت کی تو شاہانہ اس بار میدان میں اتر آئی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی نگی؟ اتنا اچھا رزلٹ لائی ہے، اس کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا۔ میں تو نہ پڑھ سکی لیکن نگی ضرور پڑھے گی۔ پڑھ کر ہانڈی روٹی ہی کرنی ہے تو کیا ضرورت ہے پڑھائی کی؟ خواہ مخواہ کے پیسے برباد۔ بھائی اتنی محنت سے کماتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی احساس ہو تم دونوں میں۔ انسان کی پڑھائی 100 جگہ کام آتی ہے، کل کو کیا خبر حالات کیسے ہو جائیں۔ ہاتھ میں ہنر ہو یا ڈگری، انسان کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ نگمانہ تو خاموش تھی، شاہانہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ اب اتنی دور آنا جانا کون سا آسان ہے؟ کون سا یونیورسٹی یہاں پڑوس میں رکھی ہے؟ جوان لڑکی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ سہیل کے پاس کہاں اتنا وقت ہے؟
ساجدہ بھابھی کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نگمانہ کو آگے پڑھنے سے روک دیں، لیکن شاہانہ بھی جو سوچے بیٹھی تھی وہ کر کے ہی دم لینا تھا۔ اب وہ پہلے سی دبو قسم کی لڑکی نہیں رہی تھی کہ جو ساجدہ بھابھی نے کہا مان لیا، اسے بولنا آ گیا تھا، اور اپنے نہ صحیح بہن کے حق کے لیے لڑنا بھی۔ تو ٹھیک ہے، وہ پرائیویٹ ایم اے کر لے گی لیکن آگے پڑھے گی ضرور۔ اس کی اس بات پہ ساجدہ بھابھی نے اسے یوں دیکھا کہ اب کیا توڑ کریں، لیکن اس نے براہ راست بھائی سے بات کی۔ پرائیویٹ ایم اے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ان کا پہلا اعتراض اسی بات پہ ہوا کہ بغیر کسی ٹیچر اور ٹیوشن کے وہ کیسے پڑھ پائے گی۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، اس بات کے لیے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، بس آپ اس کو داخلہ دلوا دیں۔ بھائی اس شرط پہ مان گئے اور یوں نگمانہ پرائیویٹ ایم اے کرنے لگی تھی۔ جب فراغت نصیب ہوتی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی، ورنہ زیادہ تر کام تو شاہانہ خود ہی کر لیتی تھی تاکہ نگمانہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دے سکے۔ تم پڑھ لو گی تو مجھے لگے گا میں نے پڑھ لیا۔ نگمانہ ممنون نظروں سے بڑی بہن کو دیکھتی اور اسے دعا دیتی جس نے اس کے لیے اتنی آسانی پیدا کی تھی۔ اس رشتے کا کیا ہوا جو پچھلے مہینے لائی تھی؟ امی پھپھو شکیلہ سے پوچھ رہی تھیں جو ان کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے آئی بیٹھی تھیں، اور اب اپنے سامنے رکھے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھیں۔ اب میں تو لے آئی ان لوگوں کو شاہانہ کے لیے کہ چلو بھلا ہو جائے گا آپ کا، لیکن آپ کی بہو نہ ہونے دے گی کوئی رشتہ۔ جو ہی کوئی اچھا رشتہ دکھاؤ فوراً اسے اپنی بہنوں کے لیے اینٹ لیتی ہے۔ ان لوگوں کے آگے پیچھے ہو کر دیکھا نہیں تھا کیسے اپنی بہنوں کے رستے ہموار کر رہی تھی۔ جس دن وہ شاہانہ کو دیکھ کر گئے اسی رات نہ جانے انہیں فون کر کے کیا پٹی پڑھائی ساجدہ نے کہ وہ اسے اگلے روز ہی اس کی بہن کو دیکھنے چل پڑے اور وہیں اسے پسند بھی کر لیا۔ ہاں پسند بھی کر لیا، اور مجھے تو کانوں کان خبر نہ ہونے دی ساجدہ نے۔ امی کے تو کلیجے پہ ہاتھ پڑا تھا، چہرے سے ہی غم ٹپک ٹپک کر دکھائی دے رہا تھا۔ تو اور اگلے ہفتے تو منگنی بھی ہے، تبھی تو آج ساجدہ گئی ہوئی ہے میکے۔ وہاں تو خوب تیاریاں ہو رہی ہیں منگنی کی، بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں۔ میں تو سمجھی آپ کو بتا دیا ہوگا اس نے۔ شکیلہ پھپھو سے زیادہ تو امی کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ ان کی بہو کی چالاکیاں مکاریاں پورے خاندان میں مشہور تھیں، لیکن ویسے ان کی بیٹی کے لیے آئے رشتے کو اپنی بہن کے لیے رام کر لے گی اس بات کی تو انہیں امید بھی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ ہر بار ہی اس قسم کی نیک کوششیں کرتی رہتی تھی، لیکن اب تک اس کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ تبھی میں کہوں آج کل میکے کے چکر بڑھ کیوں گئے، گھر میں کیوں نہیں ٹکتی، تو یہ وجہ تھی۔ ہائے میری شانہ کا نصیب اڑا لے گئی، اللہ غارت کرے اسے۔ اب امی کا یہ غم کبھی ہلکا نہیں ہونا تھا، کیونکہ رشتہ جو اتنا اچھا تھا، لڑکا قطر میں ملازم تھا اور یہاں اس کا اپنا گھر بھی تھا۔ باقی بہن بھائی سارے بیاہے گئے تھے، ایک بس وہی تھا جس نے شادی کے بعد بیوی کو ساتھ قطر لے جانا تھا۔ وہ ساجدہ کی ٹھگنی بہن میری شانہ کے آگے ہے ہی کیا، بس آپا جہاں جس کا نصیب۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ ساجدہ کو ملا کر کل 7 بہنیں تھیں، 7 ستاروں کا جھرمٹ جو ان کے ابا کے آنگن میں دمک رہا تھا۔ اب ساجدہ کو ملا کر اس میں سے 3 کم ہوئیں، لیکن 4 ابھی باقی تھیں، اور انہی کے رشتوں کے لیے ساجدہ الٹے سیدھے ہاتھ پیر مارتی رہتی تھی۔ محلے والوں سے تعلقات استوار کیے اور ان کے ہاں آنا جانا شروع کیا کہ شاید کہیں دال گل جائے۔ خاندان کے جن جن گھروں میں لڑکے تھے ان گھروں میں خوب اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ اپنے ہاتھ سے کھانے بنا بنا کر بھجوائے اور کسی بہن کا نام لگا دیا کہ اس نے خاص آپ کے لیے بنائے ہیں۔ بیٹوں والی ماؤں کی تو بڑی ہی آؤ بھگت کی کہ شاید اس کی مہمان نوازی اور ہوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اس کی بہنوں کی طرف مائل ہوں، لیکن نہ جی، لوگ بھی سیانے تھے، کھاتے پیتے کام نکلواتے اور اپنا رستہ ناپتے۔ پھر جب سے شاہانہ کے لیے رشتے کا سلسلہ شروع ہوا اس نے شکیلہ پھپھو کو اپنی بہنوں کے لیے بھی کہہ دیا۔ کوئی 1-2 سال کا فرق تھا ان سب میں، سو کسی کو بھی پسند کریں، کسی کی بھی پہلی شادی ہو جائے اسے کیا اعتراض تھا بھلا، نہ اسے نہ اس کی ماں کو، جو ایسے ایسے نئے گر اسے سکھانے کی ماہر تھیں۔ ان کا واحد مقصد تو بس بیٹیاں بیاہنا تھا، پھر اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ بڑی پہلے بیاہی جائے یا چھوٹی۔ شکیلہ خوب جانتی تھیں ساجدہ کو، اسی لیے کبھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ جیسی خود تھی ویسی ہی بہنیں بھی ہونا تھیں۔ جب سے بیاہ کر آئی تھی شوہر کو تو مٹھی میں کیا ہی تھا، سسرال کو بھی آگے لگا رکھا تھا۔ سارا دن محلے کے سنگن میں وقت لگا دیتی اور گھر کے کام کاج کے لیے تھی نگمانہ اور شاہانہ۔
بس سارا دن انہیں حکم دینے کا کام کرتی تھی اور وہ حکم بجا لانے کا۔ شاہانہ تو پھر بھی کچھ بول لیا کرتی تھی، لیکن نگمانہ تو بہت ہی ڈرتی تھی۔ شاہانہ جتنا بولتی تھی اتنی ہی اس کی شامت بھی آتی تھی۔ ساجدہ سہیل کے سامنے ایک کی 10 لگا کر بے عزت کرواتی شاہانہ کو۔ یوں شاہانہ اور ساجدہ میں اینٹ کتے کا بیر تھا۔ اب جب سے شاہانہ کے لیے شکیلہ پھوپھو رشتے لے کر آتی، ساجدہ پہلے سے ہی ان کے آگے پیچھے جاتی اور بڑے طریقے سے شاہانہ کی حامیاں اور بہنوں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، شاہانہ کا رشتہ توڑ کر اپنی کسی بہن کا جوڑنا۔ بہن کا نہ جڑتا تو نہ صحیح، لیکن وہ شاہانہ کا بھی جڑنے نہ دیتی۔ بڑے طریقے آتے تھے اسے ایسے کاموں کے۔ کیوں میری بچی کے نصیب کے پیچھے پڑی ہے ساجدہ؟ امی ہاتھ جوڑ کر اسے خوف خدا یاد دلانے لگیں، لیکن جسے خدا یاد نہ ہو اسے خوف کیوں آنے لگا اس سے؟ کوئی کسی کا نصیب نہیں چراتا امی، بڑی ڈٹھائی سے جواب دیا ساجدہ نے۔ نہ کوئی شرم نہ احساس جرم، تو یہ کیا کیا تم نے؟ شاہانہ کے لیے آئے رشتے کو اپنی بہن کے لیے طے کرایا۔ اب جب انہیں خبر ہو ہی گئی تھی تو وہ کیوں چپ رہتی؟ اب تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرنے والوں میں سے تھی ساجدہ۔ لو بھلا، میں نے کب کس کا رشتہ جوڑا؟ رشتے تو اللہ جوڑتا ہے، ہم تو بس کوشش کرتے ہیں، اور میں نے بھی کوشش کی۔ اب آگے جو اللہ کی مرضی۔ شاہانہ کا نہ صحیح فرحانہ کا ہی صحیح، ایک بہن ہے تو دوسری نند، کسی کا تو ہوا، میں تو اسی میں خوش ہوں۔ اور وہ کس وجہ سے خوش تھی امی بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ کوشش نہیں، چوری کی ہے تم نے ساجدہ، بلکہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میری بیٹی کے لیے آئے رشتے کو توڑ کر اپنی بہن کے لیے جوڑ لیا۔ امی نے تف ہے تجھ پہ کیسے انداز میں اسے دیکھا، لیکن اسے کیا فرق پڑنا تھا؟ اس کا کام تو نکل چکا تھا۔ کیسی چوری، کیسا ڈاکہ؟ میں نے کیا کیا ہے ایسا؟ سارے کام تو اللہ کے ہیں، اس نے جہاں جس کا جوڑ بنایا، پھر ہم کون ہوئے توڑ کرنے والے؟ شکوہ کرنا ہے تو اللہ سے کریں، مجھ پہ کیوں چڑھائی کر رہی ہیں؟ ڈٹھائی تو اس پہ ختم تھی، امی تو بس اپنی بہو کو دیکھ کر ہی رہ گئیں۔ کل بھابھی کی بہن عروہ کی منگنی ہے اس لڑکے سے جو قطر میں ملازم تھا اور جس کا یہاں اپنا مکان تھا۔ نگمانہ کو جب سے پتہ لگا تھا اس کا غم ہی کم نہ ہونے میں آ رہا تھا۔ یہ کیڑا ماسی کا پتر ہے تیرا جس کی اتنی جانکاری ہے تجھے؟ شاہانہ نے تیکھے چتون سے اسے دیکھا۔ وہی ماسی کا پتر جو میرا بہنوئی بنتے بنتے بھابھی کا بہنوئی بن گیا۔ اب معاملہ شاہانہ کی سمجھ میں آیا تو اس کا ہون کھول کر رہ گیا۔ یہ کوئی پہلی بار تھوڑا ہی ہوا تھا، یہ تو بارہا ہوتا آیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھابھی کی کسی بہن کا رشتہ پکا نہیں ہوا تھا، اس بار ہو گیا تھا۔ کبھی ہوش نہ رہے اس فسادن کی بہن، میرے حصے کی خوشیاں اپنی جھولی میں بھر لیں، مکار لومڑی۔ اور بھاں بھاں کر کے رو رہی تھی، کاش کہ میں نے اسے نہ بتایا ہوتا۔ نگمانہ کو صد افسوس ہوا تھا۔ پھر اس رات شاہانہ نے ساجدہ سے بڑی لڑائی کی تھی۔ سہیل بھائی گھر پر تھے نہیں، اسی لیے دونوں کو موقع مل گیا تھا۔ اب انہوں نے تمہیں پسند نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ ساجدہ یکدم بھولی بن گئی۔ انہوں نے پسند نہیں کیا یا تم نے ہونے نہیں دیا؟ میں کیوں کچھ کرنے لگی؟ منہ بناتے یہاں سے گئے تھے، میں نے تو منانے کے لیے فون کیا تھا، وہ آگے سے خواہش ظاہر کرنے لگے کہ میری بہن کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں پھر کیوں منع کرتی؟ اس نے اگلی صفائی پیش کی۔ اپنی بہن کے لیے منایا نا پھر، نند سے تمہیں کیا دلچسپی بھابھی؟ شاہانہ کہاں چپ ہونے والوں میں سے تھی، اس کی فطرت میں تو خاموش ہونا تھا ہی نہیں۔ اب وہ تمہارے لیے نہیں مانے تو کسی اور کا بھلا بھی نہ ہونے دیتی؟ وہ کیوں مانتی کہ سب اسی کا کیا دھرا ہے؟ یہ بھلا نند کا نہ کیا، بہن کا ہی کیا۔ اصل میں تم ایسی ڈائن ہو جو اپنے گھر میں ہی گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ساجدہ کو ایسی بات بڑی کھلی تھی، اس نے رات میں سہیل سے کہہ کر شاہانہ کی بڑی کھنچائی کروائی تھی۔ اپنی لمبی زبان کو لگام دے اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہے، یہ گھر تجھ سے زیادہ ساجدہ کا ہے۔ ساجدہ نے جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اس نے بڑے دکھ سے بھائی کو، وہ گھر جو اس کے باپ نے بڑی محنت سے بنوایا تھا، اس کے بھائی نے ایک پل میں اس گھر سے اسے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس رات وہ بہت روئی تھی۔ یہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ نگمانہ نے دکھ سے اسے دیکھا جو صبح سے روئے چلے جا رہی تھی۔ بھائی غصے میں کہہ گئے تھے، غصے میں سچ کہا جاتا ہے۔ شاہانہ نے بہن کو دیکھا جو اب خاموش تھی۔ وہ اس جیسی نہیں تھی کہ فٹ سے سب کہہ دیتی، نہ اسے کہنا آتا تھا۔ تم دیکھنا مجھے، جب بھی اس گھر سے جانے کا موقع ملا میں کبھی مڑ کر اس دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔
جو مجھے جتائی جاتی ہے کہ میری نہیں ہے۔ ایک بار یہاں سے گئی نا تو بھائی بھابھی کو مڑ کر دیکھوں گی ہی نہیں۔ نگمانہ اس کی ایسی باتوں پر دہل جایا کرتی تھی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور شاہانہ کہہ بھی دیتی تھی۔ اس روز امی نے اسے بلا کر رازدارانہ انداز میں بتایا تھا کہ اسے دیکھنے شکیلہ پھوپھو کے ہمراہ کچھ لوگ آئیں گے۔ مت اپنا پیسہ اور میرا وقت برباد کریں۔ ابھی آپ کی بہو کی 3 بہنیں بیٹھی ہیں، جب تک وہ بیٹھی رہیں گی میں یہاں سے نہیں جانے والی۔ وہ بری طرح ماں پہ چلائی تھی۔ امی نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ وہ کل اپنے میکے جا رہی ہے، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو کل بلایا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں سب ہو جائے گا۔ اسے اپنی ماں کی سادگی پہ ہنسی آئی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک دن کا معاملہ ہے جو ایک دن میں آپ کی بہو کی غیر موجودگی میں حل ہو جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا؟ امی وہ لوگ کل کو پھر آئیں گے، رابطہ کریں گے۔ کبھی نہ کبھی تو ان کا بھابھی سے سامنا ہوگا ہی، کبھی نہ کبھی تو انہیں پتہ لگ ہی جائے گا، اور پھر کیا ہوگا آپ جانتی ہیں نا۔ وہ حسد کی ماری عورت میرا رشتہ ختم کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ہم اس کی بہنوں سے پہلے بیاہے جائیں۔ ہماری خوشیاں اسے ہضم نہیں ہوتی۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو بلا لو نا ان کو۔ اور امی کو وہ منع نہ کر پائی تھی۔ نگمانہ نے امی کے ہدایت کے مطابق مہمانوں کے لیے بھابھی کے جاتے ہی جھٹ پٹ سارا انتظام کیا تھا۔ اگلے روز جب وہ لوگ آئے بیٹھے تھے اور قریب تھا کہ شاہانہ کے لیے مان ہی جاتے، عین اسی وقت بھابھی غیر متوقع طور پر لوٹ آئی تھیں۔ انہوں نے جتاتی نظروں سے شاہانہ، نگمانہ اور امی کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اچھا، میرے پیچھے سے یہ سب کیا جا رہا ہے، اب میں بتاتی ہوں کہ کیسے سب ہوتا ہے۔ اور آگے کے سارے منظر میں بھابھی، ان کا خاندان اور ان کی بہنوں کی واہ واہ تھی، اور شاہانہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جو شاہانہ کے لیے مان رہے تھے، جاتے ہوئے بھابھی سے ان کی ملنساری اور ہوش اخلاقی کی تعریف کر کے گئے تھے۔ بعد میں کس نے دیکھا تھا کہ رشتے کے لیے ان کے میکے جائیں گے یا نہیں؟ اب تو خوش ہو کر گئے نا، شاہانہ سے نہ صحیح بھابھی سے ہی۔ امی نے اس رات روتے ہوئے سہیل بھائی سے کہہ ہی ڈالا، ساجدہ شانہ کے لیے آئے ہر رشتے میں رکھنے ڈالتی ہے۔ اسے یہ پسند ہی نہیں کہ کوئی اس گھر میں شانوں کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ اسے بس اپنی بہنوں کی پرواہ ہے۔ تمہاری بہنیں جائیں جہنم میں۔ اور یہ ساجدہ تھوڑا ہی تھی جو انہیں جہنم میں بھیج رہی تھی، یہ تو سہیل بھائی تھے جو انہیں جہنم میں ڈال چکے تھے۔ تبھی ماں کی شکایت پہ بھی لب سیے بیٹھے رہے۔ انہیں کیا پڑی تھی بہنوں کی طرفداری کر کے بیوی سے لڑنے اور اپنا گھر برباد کرنے کی؟ اللہ کرے ایسے ہی گڑیا کے ساتھ کرے اس کی بھابھی، وہ بھی بیٹھی رہے اسی گھر میں، اس کی عمر بھی ڈھلتی جائے اور اس کی ماں اسے دیکھ دیکھ کر مرتی جائے۔ شاہانہ نے بھائی کے کٹھور پن اور بھابھی کے رویے پہ منہ بھر بھر کر بد دعائیں بھتیجی کو دی تھیں۔ گڑیا کے لیے ایسے تو نہ کہو، وہ ہماری بھتیجی ہے، ایک ہی تو خوشی ملتی ہے اس گھر میں ہمیں، گڑیا سے کھیلنے کی، اس سے لاڈ کروانے کی، اس کے لیے تو ایسی باتیں مت کرو۔ نگمانہ کے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا جب وہ گڑیا کے لیے کچھ کہتی۔ مجھے اس سپولیے سے کچھ لینا دینا نہیں، جب بھائی اپنا نہیں تو بھتیجی کہاں سے اپنی ہوئی؟ یہ رشتے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ نگمانہ اس کی کیفیت سمجھتی تھی لیکن اس کے لیے کچھ نہ ہی کر سکتی تھی۔ دن و دن شاہانہ کے مزاج میں کرواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے جو طنز وہ ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتی تھی، اب ان میں زہر کی آمیزش دکھائی دیتی تھی۔ روبینہ آنٹی کے بیٹے کی شادی تھی۔ امی نے کارڈ پڑھا تو سوچ میں پڑ گئیں کہ جائیں یا نہیں۔ کوہاٹ جانا کون سا آسان تھا، وہ بھی اس مرض کے ساتھ جس میں اتنا لمبا سفر تکلیف دہ ہوتا۔ نگمانہ نے ماں کی مشکل آسان کر دی۔ امی ایک مدت ہوئی گھر سے نکلے ہوئے، اچھا ہے چلے جائیں تو کچھ اس ماحول سے آزادی ملے، پھر کیا پتہ کہ شاہانہ کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے۔ وہ روز روز کی اس شخص سے اکتا کر چڑچڑی ہو چلی تھی، بولتی تو لگتا کاٹ رہی ہے، دیکھتی تو لگتا کھا جانے والی ہے۔ امی کو نگمانہ کی بات میں دم لگا تھا، اسی لیے کوہاٹ جانے پہ آمادہ ہو گئیں۔ بچوں کے ایگزامز ہیں، میں کہاں جا پاؤں گی؟ ساجدہ نے منہ بسورتے ہوئے معذرت پیش کی، حالانکہ اس کا بڑا دل تھا جانے کا۔ ایسی تقریبات کی تو وہ طاق میں رہا کرتی تھی جہاں اسے اپنے نمبر بنانے کا موقع ملتا تھا، لیکن یہ بچوں کے امتحان جو مصیبت بن کر نازل ہوئے تھے، وہ نہیں جا رہی، اس بات کو سن کر تو دونوں بہنیں خوشی سے پاگل ہونے کو تھیں۔ کتنا سکون ہوگا اس سفر میں جس میں بھابھی نہیں ہوگی۔ ان کی سرگوشیاں سن کر امی مسکرا رہی تھیں۔
وہ ماں کی چارپائی سے لگی یہ طے کر رہی تھیں کہ شادی کی کس تقریب میں کیا پہنا جائے۔ امی ایک عرصے کے بعد بچیوں، خاص طور سے شاہانہ کو دیکھ کر خوش تھیں۔ پھر سہیل بھائی نے انہیں شادی سے ایک روز پہلے بس میں بٹھا دیا تھا اور سارے رستے وہ ہنستی کہہ کے لگاتی رہی تھیں، زندگی ویسے خوبصورت ہے اگر اس میں بھابھی نہ ہوں تو۔ شاہانہ کے اس تبصرے پہ امی اور نگمانہ جی بھر کر مسکرائی تھیں۔ شادی میں ایک عرصے بعد سبھی کزن سے ملاقات ہو رہی تھی۔ روبینہ آنٹی امی کی خالہ زاد بہن تھیں۔ پہلے ان کے ہاں بہت آنا جانا تھا جب وہ لاہور میں رہتی تھیں، لیکن جب سے انکل عتیق کی کوہاٹ ٹرانسفر ہوئی تھی، ملنا ملانا اور آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ اب تو امی میں چلنے کی ہمت نہ رہی تھی کہ کہیں آتی جاتی، اسی لیے میل ملاپ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ بس شادی بیاہ، غمی فوتگی پہ ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ زہرا تمہاری بیٹیاں تو بڑی پیاری ہو گئی ہیں، اتنی سی تھی تب دیکھا تھا میں نے، کیا قد کاٹ رنگ روپ نکالا ہے، نظر نہیں ٹھہر رہی۔ وہ حمیدہ خالہ تھیں، امی کی تایا زاد بہن جو شاہانہ کو کم نگمانہ کو زیادہ دیکھ رہی تھیں۔ اس کے سادہ دل موہ لینے والے انداز نے انہیں کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امی مسکرا مسکرا کر بیٹیوں کو دیکھ رہی تھیں جو اپنی معصوم فطرت میں کزن سے باتیں کرتی نہ جانے کتنی بیٹوں والی ماؤں کو اپنی جانب متوجہ کرتی، خود انجان تھیں۔ بس اللہ کا کرم ہے، بچیاں کبھی گھر سے نکلی ہی نہیں، گھر میں ہی رہتی اور گھر سنبھالتی ہیں۔ انہیں امید بندی کہ کیا خبر اسی طرح کوئی ان کی کسی بیٹی کو پسند کر لے۔ کتنا پڑھ رکھا ہے؟ وہ اب بھی نگمانہ کو میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جو شاہانہ کی طرح نہیں بول رہی تھی، بس دھیمے سے مسکراتی اور اسی طرح بات کر رہی تھی۔ شاہانہ نے BA کر رکھا ہے، اس کے بعد پرائیویٹ داخلہ لیا تھا ماسٹرز میں، لیکن بس کچھ حالات ایسے بنے کہ مکمل نہیں کر پائی۔ نگمانہ ماسٹرز کر رہی ہے پرائیویٹ، وہ بھی انگلش میں۔ ان کا چہرہ نگمانہ کی تعلیم کا سن کر کھل اٹھا تھا۔ پھر وہ امی سے باتوں ہی باتوں میں بچیوں ہنس کر نگمانہ کی عادات کا پوچھتی رہیں۔ امی کو ان کی گفتگو سے لگا تھا کہ اب تو نگمانہ کا رشتہ ہوا کہ ہوا۔ لیکن شانہ سے پہلے نگی کا کیسے کر دوں؟ انہوں نے سرخ اور نارنجی شرارے میں بال کھولے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے دبلی پتلی شاہانہ کو دیکھا، جو انہیں نگمانہ سے زیادہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ لیکن کیا کیا جاتا کہ حمیدہ نے اپنی ساری دلچسپی ہی نگمانہ میں ظاہر کی تھی۔ کھانا لگا تو شاہانہ ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے کولڈ ڈرنک کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی کہ اچانک سے ٹکرائی وہ تھی، چیخ بھی اسی کی نکلی تھی۔ اگلے نے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنا بھی کیا کھانے میں مست ہیں کہ اتنا بڑا بندہ دکھائی نہیں دیا؟ اس کے سفید کرتے کے ایک طرف شاہانہ کی پلیٹ سے چھلکنے والا سالن گر چکا تھا، جسے وہ تعصب سے دیکھتا شاہانہ کو غصے سے گھور رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی آپ دکھائی نہیں دیے، اور میں واقعی کھانے میں ہی مگن تھی، لیکن آپ کی قمیض یوں کرتے ہیں آپ ایک طرف آ جائیں، میں پانی سے دھلوا دیتی ہوں۔ وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ اب تو کھانے پینے کا کیا، اسے یہ بھی ہوش نہ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اچھا، تو آپ دھوبن بھی ہیں؟ اگلا اب سینے پہ بازو باندھے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہانہ نے جیسے ہی اسے نرم ہوتا پایا سارے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ خبردار جیسی ویسی کوئی بات کی، میں شرمندہ ضرور ہوں لیکن اتنی بھی نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہہ کر چلتا بنے۔ کوئی ایک کہے گا تو میں 10 تو کیا 20 سناؤں گی۔ اب سامنے کھڑا جواد مسکرا دیا تھا۔ کاشف کے ولیمے پہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے مجھے خبر نہیں تھی۔ کیسے کیسے لوگ؟ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ کیا میں منگتی ہوں یا کوئی مسئلہ دکھائی دے رہی ہوں آپ کو؟ مہمان ہیں ہم یہاں، اور بڑی عزت سے بلوائے گئے ہیں لاہور سے، یوں ہی نہیں چلے آئے منہ اٹھا کر۔ اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھائے اسے گھورا۔ میں جو سمجھنا چاہ رہا تھا سمجھ لیا، اب آپ بیٹھ کر سمجھتی رہیے۔ وہ ایک طرف سے نکل گیا تھا۔ شاہانہ اسے دیکھتی رہ گئی، دفعہ دور بلکہ پھٹے منہ۔ اپنی پلیٹ اٹھائے اب وہ پھر سے کولڈ ڈرنک کی تلاش میں تھی، سارا مزہ ہی اس نے کرکرا کر دیا تھا۔ ان کو واپس لاہور لوٹے ابھی ہفتہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ روبینہ آنٹی کا فون آ گیا۔ فون نگمانہ نہیں اٹھایا تھا، امی سے بات کروانے کا کہا گیا تھا۔ امی چپ چاپ سنتی ہوں ہاں کرتی رہیں، سر شکر کہ ساجدہ سر پر سوار نہیں تھی اور نہ ورنہ بات کیسے کرتی۔ فون رکھا تو نگمانہ نے امی سے پوچھا، کیا کہہ رہی تھیں؟ امی کو تو کچھ اور ہی لگا تھا، چپ چاپ
چپ چاپ نگمانا کو دیکھتی رہیں، پھر ہولے سے مسکرا دیں۔ کاشف کا کوئی دوست ہے جواد، اس نے شانوں کو شادی میں پسند کیا ہے، اب وہ لوگ رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں، پرسوں کا کہا ہے، رہتے یہی ہیں لاہور میں، لڑکا کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے، اچھا کما لیتا ہے۔ روبینہ تعریف کر رہی تھی۔ ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے امی، کم از کم بھابھی کی ان سازشوں سے تو جان چھوٹے گی۔ امی نے بس سر ہلا دیا۔ شانوں کو بتا دینا۔ اور بھابھی، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے، اب ہم کیا ساری زندگی اسے ڈر ڈر کر گزاریں گے؟ مجھے تم دونوں کو بیاہنا ہے، ساری عمر یہیں بٹھا کر نہیں رکھنا۔ اس سے ڈرتی رہی تو ہو گئی تم دونوں کی شادی۔ اس کی تدبیر دھری کی دھری رہ جائے گی جب اللہ اپنی تدبیر کرے گا، بس اسی کا سہارا ہے۔ نگبانہ نے امی کی ہدایت کے مطابق شاہانہ کو سب بتایا تھا۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کون پیدا ہو گیا جس نے اسے پسند بھی کر لیا اور اسے خبر تک نہ ہونے دی۔ سوچو کوئی تو ہوگا۔ نگمانہ کے اصرار پہ اسے وہ واقعہ یاد آ گیا اور اس نے مزے لے لے کر نگمانہ کو ساری بات بتائی تھی۔ اور کرو اس کو کرتا دھونے کی آفر، اب ساری زندگی تم سے کرتے دھلوانے کے لیے آ رہا ہے اپنی اماں کو لے کر۔ نگمانہ ہنس رہی تھی، پہلے وہ اسے گھورتی رہی اور بعد میں اسی کے ساتھ ہنسنے لگی۔ تھا تو ویسے سونا منڈا۔ آپ دیکھو یہ وہی نکلتا ہے کہ نہیں۔ اور نگمانہ کو یقین تھا کہ آنے والا وہی ہے جس کو اس کی بہن نے سالن میں نہلا ڈالا تھا۔ ساجدہ کے تو دل پہ سانپ لوٹنے لگے تھے جب اسے شاہانہ کے لیے آنے والے رشتے کے متعلق پتہ چلا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سر توڑ کوشش کی اس رشتے کو توڑنے کی اور اپنی بہنوں کا رستہ بنانے کی، لیکن جواد کی امی کو تو شاہانہ کے سوا کچھ چاہیے ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ جواد کی پسند تھی۔ شاہانہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی جب جواد کی امی اس کا ہاتھ تھامے امی سے کہہ رہی تھیں، بس جلد از جلد شاہانہ کو میری بیٹی بنا دیں۔ اور صدا کی بولتی شاہانہ آج زبان ہی کھو بیٹھی تھی۔ اب لڑکی ہمارے سر تو چڑھی نہیں ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمائیں، سوچیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے تو ہی جواب دیں گے۔ ساجدہ کی بات پہ سب کے چہرے اتر گئے تھے۔ اسی رات نہ جانے ساجدہ نے سہیل کو کیا پٹی پڑھائی تھی کہ امی سے اونچی آواز میں چلا کر بات کر رہا تھا۔ کہاں ملی ہے شانو اس لڑکے سے؟ کہیں بھی نہیں ملی، شادی میں دیکھا تھا اس نے شانو کو۔ امی بیچاری صفائی پیش کر رہی تھیں۔ کوئی ایک بار دیکھنے پہ اتنا اصرار کر کے رشتہ نہیں بھجواتا، یقیناً کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا، تبھی تو لڑکا اتنا پاگل ہوا کہ اسی سے شادی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ساجدہ بھی لقمے دیتی رہی۔ کیا آپ اور لڑکیاں شادی میں یہ کرنے گئی تھیں؟ سہیل چلایا تھا۔ کسی نے دیکھ کر پسند کر لیا تو اس میں کیا برائی ہوگی بیٹا؟ جو رشتے گھر لائے جاتے ہیں وہ بھی تو دیکھ کر ہی پسند کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اس لڑکے نے اسے دیکھ کر پسند کیا اور پھر رشتہ بھجوا دیا۔ امی سہیل کو سمجھا رہی تھیں، دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شانو نے کچھ تو اشارے دیے ہوں گے کہ اس لڑکے اور اس کی ماں نے اتنا اصرار کیا، ہر حال میں رشتہ چاہتے ہیں، یقیناً کچھ تو رہا ہے ان کے درمیان۔ ساجدہ جلتی پہ تیل ڈال رہی تھی۔ 2 دن میں کسی کے درمیان کیا ہو سکتا ہے؟ امی کی غصے سے آواز پھٹنے لگی تھی۔ کوئی عہد و پیمان، دوستی یا محبت؟ امی یہ سب سن کر ساکت ہو گئی تھیں۔ میری بچی ایسی نہیں ہے، اس پہ الزام تو نہ لگاؤ۔ انہیں منع کر دیں، کہیں ہم نے کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے شانو کا۔ سہیل کی بات پہ امی کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی نگمانہ اور شاہانہ ساکت رہ گئی تھیں۔ اتنے اچھے رشتے سے منع کرنا نادانی ہے بیٹا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ منع کریں؟ اب کی بار امی کی آواز پست تھی، جیسے وہ بے حد مجبور ہوں جوان بیٹے کے ہاتھوں۔ میں خاندان کی تھو اور باتیں نہیں سن سکتا، اتنا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ اس میں تھو کہاں سے آ گئی؟ ایک رشتہ آیا ہے جسے ہم منظور کر رہے ہیں، لوگ اتنی سی بات پہ کیوں باتیں بنانے لگے؟ امی کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسی بات کر رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بہو ایک کی 100 لگا کر بتائے۔ یہ بات انہوں نے بس سوچی تھی اور ساجدہ کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا جو اپنی فتح پہ اکڑ رہی تھی کہ دیکھا نا، یہاں بھی میں نے نہ ہونے دیا رشتہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاندان والوں کو خبر نہ ہوئی ہوگی؟ روبینہ خالہ نے اب تک پورے خاندان کو بتا دیا ہوگا کہ کیسے شانو نے جواد کو رام کیا ہے۔ لوگ پاگل نہیں ہوتے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ ساجدہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے ساس کو دیکھا۔ مگر میں کیا کہوں گی انہیں کہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ بس کہا نا مجھے یہ رشتہ کسی طور قبول نہیں، آپ منع کر دیں۔
مجھے شانوں کی اس جگہ شادی نہیں کرنا، بھلے وہ کتنا ہی ماتھا رگڑیں ہماری چوکھٹ پر۔ سہیل کا انداز قطعی تھا۔ امی اپنی جگہ مجسمہ بن کر رہ گئیں۔ بیوی کی پڑھائی پٹی کارگر ثابت ہوئی اور شاہانہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہفتے بعد جب جواد کی امی کا فون آیا تو ساجدہ بھابی نے خود ہی فون اٹھا کر مہذب لب و لہجے میں کہہ ڈالا، اصل میں شاہانہ کے بھائی نہیں مان رہے، ان کا ارادہ شانوں کی شادی اپنے کسی دوست سے کرنے کا ہے۔ اب زبان دے چکے ہیں، زبان دے کر مکر جانا اچھا تو نہیں لگتا، ہماری طرف سے بہت معذرت ہے۔ اس رات شاہانہ رونے کی بجائے خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ تو بولو نا، کب تک ایسے خاموش بیٹھی رہو گی؟ نگمانہ نے اسے بہتیرا جھنجھوڑا، لیکن وہ مٹی کی مورت بنی نہ جانے کیا سوچتی رہی، اور جب بولی تو یہ، مجھے جواد کا نمبر چاہیے۔ نگمانہ حیرت سے بہن کو دیکھ رہی تھی، اس کے نمبر کا کیا کرو گی؟ بھائی کو لگتا ہے نا کہ میں نے اسے کوئی چکر چلایا ہے، انہیں یہ عزت کا معاملہ لگتا ہے نا، تو اب میں اسے عزت کا معاملہ بناؤں گی۔ اب میں اسی سے چکر چلاؤں گی اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں اترتی بغاوت نے نگمانہ کو دہلا دیا تھا۔ ایسے نہیں کہو، بھائی نے بھابھی کی باتوں میں آ کر سب کہا، ورنہ وہ ایسا نہیں سمجھتے۔ تم اس گھر کی بیٹی ہو، اس گھر کی عزت کی حفاظت تمہیں کرنا ہے شانو۔ کوئی ایسا کام مت کرنا یا ایسا قدم مت اٹھانا جس سے ہم سب کی بدنامی ہو۔ اب تو میں اس گھر کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گی۔ میں شادی کروں گی تو جواد سے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نگمانہ اس کے ایسے جارحیت پسندانہ رویے کو دیکھ کر دہل رہی تھی۔ وہ اب اسے کیسے سمجھاتی جس کی آنکھوں میں بغاوت ڈیرا ڈال چکی تھی، جسے اب کسی کی تو کیا اپنی عزت کی پرواہ تک نہ رہی تھی۔ نگمانہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں سے اس کے پاس جواد کا نمبر آیا تھا، لیکن اس نے ایک دو بار اسے چھپ کر فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے پہ وہ فون کاٹ دیتی تھی یا اگلے سے یہ کہہ کر کہ وہ بعد میں بات کرے گی، فون رکھ دیتی تھی۔ یہ فون حال ہی میں امی نے ان دونوں بہنوں کو تب لے کر دیا تھا جب نگمانہ کی کوچنگ کلاسز کے لیے ان دونوں کو قریبی مرکز جانا پڑتا تھا۔ ایسے میں لڑکیاں اکیلی گھر سے نکلتیں اور دیر سے گھر لوٹتیں، اسی لیے امی نے انہیں ایک سستا سا موبائل لے دیا تھا۔ نگمانہ نے ایک تبدیلی جو شاہانہ میں بڑی تیزی سے دیکھی تھی وہ یہ کہ اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کوچنگ سینٹر تک جانے کی وجہ سے وہ کچھ دیر جو باہر نکلتی ہے تو اس نے اس کی طبیعت پہ اچھا اثر چھوڑا ہے۔ بھابھی 100 باتیں کر دیتی، وہ بغیر جواب دیے ایسی ڈھیٹ بنی بیٹھی رہتی جیسے اسے تو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ اس نے بھابھی کی باتوں پہ کڑنا اور چڑنا چھوڑ دیا تھا، وہ اب بحث میں بھی نہیں پڑتی تھی۔ نگمانہ نے اس روز اسے رات میں باہر چھت پر ٹہلتے کسی سے بات کرتے دیکھا تو سیدھا سیدھا بغیر کسی لحاظ کے پوچھ لیا، کسی لڑکے سے بات کرتی ہو تم؟ شاہانہ نے پہلے تو اسے ایسے دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ نگمانہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ اس نے حیرت سے شاہانہ کو دیکھا، جواد سے؟ شاہانہ اس بات پہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے نگمانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جواد ہو یا فواد کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں پھر سے جینے لگی ہوں۔ اس کا نمبر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ اس نے خود دیا تھا۔ نگمانہ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا، تمہیں کہاں ملا وہ؟ جب تمہارے ساتھ کوچنگ سینٹر جاتی تھی تو وہیں ملا تھا۔ نگمانہ نے سر تھام لیا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ گھر سے باہر نکلنے پہ اس کے مزاج پہ اچھا اثر پڑا ہے تو وجہ یہ تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے شانو، تم ایک غلط کام میں ملوث ہو چکی ہو، اپنی عزت کا ہی پاس کر لو۔ وہ مجھے کہتا ہے نگی اگر میں اس کا ساتھ دوں گی تو وہ ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے میرے لیے۔ اس نے جیسے نگمانہ کی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ کھڑا ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ کیا تم بھی اپنے بھائی بھابھی کے سامنے کھڑی ہو جاؤ گی، امی کی عزت کو پیروں میں رون ڈالو گی؟ اس کی محبت اس دنیا میں سب سے جدا ہے، وہ میرا ساتھ چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے اسے۔ وہ جیسے کسی خواب میں ڈوب کر بول رہی تھی۔ نگمانہ کا دل کیا اسے جھنجھوڑ ڈالے تاکہ وہ اس نیند سے جاگ جائے جس میں وہ مبتلا تھی۔ تم جانتی ہو کہ بھائی کبھی نہیں مانیں گے، اگر وہ ماننا بھی چاہیں تو ساجدہ بھابھی انہیں کبھی ماننے نہیں دیں گی۔ ایسے رستے پہ کیوں چل رہی ہو جس پہ چل کر سوائے بربادی کے اور کچھ حاصل نہیں ہونا؟ تم ایک سراب کا پیچھا کر رہی ہو اور جب تمہیں ہوش آئے گا تم اپنا سب کچھ کھو دو گی۔ میں اس کی ہونا چاہتی ہوں جیسے کہ وہ میرا ہونا چاہتا ہے۔
نگمانہ کو لگا وہ کسی دیوار کے سامنے بول بول کر اپنے سارے الفاظ ضائع کر رہی ہے۔ وہاں تو اسے سننے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تم بھائی کے سامنے ڈٹ سکتی ہو؟ میں اب حالات کو اپنے قابو میں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے دیکھ کر نگمانہ کو خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ اس نے لرزتے دل سے شاہانہ کو دیکھا جو نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ اب جیسے بھی ہو سکا ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ اس کے لہجے سے بغاوت کی بو آ رہی تھی اور نگمانہ کا چھوٹا سا دل یہ سب سن کر کپ کپا رہا تھا۔ پھر شاہانہ پہلے سے کہیں زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے امی کو دیکھتی رہتی اور اسی خاموشی سے اٹھ کر ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دباتی رہتی، کبھی ان کے پیر دبانے لگتی، کبھی بس خاموشی سے امی کو دیکھے جاتی۔ امی کا تو پتہ نہیں لیکن نگمانہ کو اس کی اس خاموشی سے خوف آتا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے شانو؟ تم کیوں ایسی عجیب عجیب سی ہوتی جا رہی ہو؟ نہ کسی سے بات کرتی ہو، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہو، بس خاموشی سے سب کے چہروں کو ٹٹولتی رہتی ہو جیسے تم انہیں یاد کر لینا چاہتی ہو۔ شاہانہ اس کی اس بات پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس رات شاہانہ نے نگمانہ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ساری پرانی باتیں کرتی رہی تھی، بچپن کی، لڑکپن کی اور جوانی کی بھی۔ اپنی ساری شرارتیں اور وہ ساری ماریں جو انہوں نے اکٹھی کھائی تھیں۔ نگمانہ کبھی ہنس دیتی اور کبھی خوفزدہ دکھائی دینے لگتی۔ وہ کیوں اس طرح ماضی کو یاد کر رہی تھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا تو اکثر لوگ تب کرتے ہیں جب وہ مرنے والے ہوتے ہیں یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا شاہانہ؟ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے شاہانہ نے نگمانہ کا ہاتھ تھپکتے اسے پیار کیا اور کہا، سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، صبح اٹھنا اور بھابھی کی باتوں کے جواب بھی دینے ہیں۔ نگمانہ نیند سے پہلے ہی جھول رہی تھی، فوراً سو گئی۔ شاہانہ اسے سوتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اپنی چارپائی کے نیچے سے اپنا بیگ نکالا اور چادر اوڑھ لی۔ مجھے معاف کر دینا نگی، لیکن اگر اب کچھ نہ کیا تو میں ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی۔ مجھے جانا پڑے گا۔ میں سمندر کی مچھلی تھی، کنویں میں زیادہ دیر نہیں تیر سکتی۔ وہ اٹھی اور رات کی تاریکی میں چھت پہ رکھی سیڑھی پچھلی دیوار سے لگائی جہاں ایک کھیولا اس کا منتظر تھا۔ وہ ایک کچا گراؤنڈ تھا جو سنسان پڑا تھا۔ نیچے اترتے ہوئے اس کا دل ایک لمحے کو کانپا اور پھر وہ اترتی چلی گئی۔ اگلی صبح قیامت خیز تھی۔ نگمانہ سو کر اٹھی تو شاہانہ بستر پہ نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہ تھی کہ وہ اس سے پہلے جاگ جاتی تھی۔ بڑی بات اس کے بستر پہ دھرا وہ خط تھا۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میں اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اگر اس گھر میں بیٹھی رہتی تو ساری زندگی گزر جاتی، لیکن بھابھی نے میری شادی نہیں ہونے دینا تھی۔ وہ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہم اس گھر سے رخصت ہوں، کیونکہ انہیں مفت کی ملازمہ جو ملی ہوئی تھی، اور کون ایسی ملازمہ کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے جو آپ کا سارا گھر بھی سمیٹ لے اور آپ کی 10 باتیں بھی سن لے۔ میں مزید یہاں رہتی تو جلد پاگل ہو جاتی یا حرام موت مر جاتی، اور میں اپنا ایسا انجام نہیں چاہتی تھی۔ بھائی، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بھابھی کی بہنوں کی شادیاں اتنی جلدی جلدی کیسے ہوتی گئیں، اور آپ کی بہن رشتے آنے کے باوجود اب تک کنواری کیوں ہے؟ بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ کاش کہ آپ نے مجھے گڑیا سمجھا ہوتا اور اپنا فرض سمجھ کر مجھے وقت سے رخصت کیا ہوتا، تو آج میرے بالوں میں چاندی کے یہ تار اور آپ کے سر میں بدنامی کی یہ ہاک نہ ہوتی۔ یہ بات شاید آپ تب جان سکیں گے جب میری جگہ گڑیا کو کھڑا دیکھیں گے۔ نگی معصوم ہے، اسے کچھ خبر نہیں کہ میں کہاں اور کس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اسے کچھ مت کہیے گا۔ امی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں بہت بری بیٹی سہی، لیکن آپ ایک اچھی ماں ہیں، اور اچھی مائیں بیٹیوں کی بری باتوں کو بھی سہ جاتی ہیں۔ آپ سب کی شاہانہ۔ نگمانہ کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ کر گرا تھا۔ اس نے سارا کمرہ کھنگال لیا تھا، شاہانہ کا سامان کہیں نہیں تھا، وہ سب لے جا چکی تھی۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے شاہانہ؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی بھی باغی سہی لیکن ایسے کردار کی نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ چلی جاتی۔ اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب میں سب کو کیا بتاؤں گی کہ وہ کہاں گئی؟ وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی، حتیٰ کہ نیچے سے آوازیں آنے لگیں، شانو نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ 1000 کام پڑے ہیں، آج کیا دوپہر تک سوئے رہنے کا ارادہ ہے؟ اب شانو کبھی نیچے نہیں آئے گی، اب یہ کام یوں ہی پڑے رہیں گے۔
اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے نیچے جانے کی ہمت پیدا کی، ہاتھ اٹھایا اور مرے قدموں سے نیچے اتر آئی۔ اسے ہی سب کو بتانا تھا، اسے ہی یہ حد دکھانا تھا۔ شاہانہ اس پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈال گئی تھی جس نے اس کے شانے اور سر جھکا دیے تھے۔ اب تک سوئی پڑی ہے شانو، اٹھا اسے، کام کون کرے گا سارے؟ ساجدہ بھابھی نے اسے آتے دیکھ کر اپنی کرخت آواز میں زور پھونکا۔ نگمانہ نے خاموشی سے ہاتھ ساجدہ بھابھی کو پکڑایا اور ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ساجدہ نے ہاتھ پڑتے ہی چیخ ماری، ہائے میرے اللہ، کیا غضب ہوا یہ! سہیل بھائی جو دکان پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ ساجدہ بھابھی نے ہاتھ تھمایا اور زہر اگلنے لگی۔ منہ کالا کر کے نکل گئی وہ بے لگام۔ کہا تھا کہ اس پہ نظر رکھیں، ناک کھلی ڈھیل دیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اتنی بدنامی کون سہے گا؟ سہیل بھائی تو جیسے پتھر کے مجسمے بن گئے تھے۔ امی اندر برآمدے میں بیٹھی ناسمجھی سے بس نگمانہ اور ساجدہ کو آوازیں لگا رہی تھیں کہ کوئی انہیں بھی تو بتائے کہ ہوا کیا ہے، لیکن کوئی انہیں کیا بتاتا۔ ساجدہ نے ہی گلفشانی کی، بھاگ گئی آپ کی وہ بیٹی اپنی کسی ہوتے سوتے کے ساتھ، وہی شانو جو عزت سے 2 دن گھر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ امی وہیں ڈھہ گئیں۔ نگمانہ روتے ہوئے انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے نگی، ایسا نہیں ہے نا نگی جیسا ساجدہ کہہ رہی ہے۔ میری شانو ایسی نہیں ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ ساجدہ یوں ہی بول رہی ہے۔ بتانا بیٹا، شانو کہاں ہے؟ اسے بلا کر لا، اسے کہہ امی بلا رہی ہیں۔ میرے بلانے پہ وہ بھاگی آئے گی، میں اسے دیکھ لوں گی ایک بار تو مجھے سکون آ جائے گا۔ امی بے یقینی سے روئے چلی جا رہی تھیں۔ نگمانہ آنسو بہاتے ہوئے ماں کی حالت دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے وہ کس کے ساتھ گئی ہے، اسی کاشف کے دوست کے ساتھ جس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا کر آئی تھی۔ میں ان دونوں کا خون پی جاؤں گا۔ سہیل کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھڑپڑا رہی تھیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ خبردار جو ایسا کچھ بھی کیا تو وہ بے غیرت تو بھاگ گئی اپنا منہ کالا کر کے، اور ساتھ ہمارا بھی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا کر پولیس عدالت کے چکر کاٹتے رہیں؟ ایک آپ ہی تو سہارا ہے میرا، میرے بچوں کا۔ آپ کو کچھ بھی ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ دفعہ ہوئی سمجھے، جان چھوٹی۔ اب اس کے پیچھے جانے یا اسے مارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ الٹا ہم ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اسے آپ کی پرواہ نہیں، مجھے تو ہے نا۔ میں آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ تو اس بے غیرت کو ایسے ہی جانے دوں، خود بے غیرت کہلاؤں؟ عدالتوں میں ملزم مجرم کہلانے سے بہتر بے غیرت کہلانا ہے۔ بس آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ دیتی ہوں، ایسا کچھ مت کرنا۔ ساجدہ نے آگے بڑھ کر سہیل کا ہاتھ گڑیا کے سر پہ رکھ دیا۔ اسے مرا ہوا سمجھیں، یہی سوچیں کہ دفنا دیا اسے۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہی سہیل کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ساجدہ نے بڑے طریقے سے سہیل کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اس دن وہ کام پہ جانے کے بجائے اندر کمرے میں پڑا رہا تھا۔ امی نیم بے ہوش رہیں۔ نگمانہ سارا دن آنسو بہاتی رہی۔ گڑیا سوالات کرتی رہی اور ساجدہ شاہانہ پہ لان تان، بیچ بیچ میں 2 باتیں نگمانہ پہ بھی کر دیتی۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا تھا۔ گھر پہ موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی تم مجھ سے رات ایسی باتیں کرتی رہیں جیسے تم مرنے جا رہی ہو۔ تبھی تم ہم سب کو یوں دیکھا کرتی تھی شاہانہ جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ وہ بہن کو یاد کر کے روئی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا ابھی وہ کہیں سے نکل کر آئے گی اور اسے کہے گی کہ دیکھو میں نے کیسا ڈرایا تم سب کو، میں بھلا کہیں جا سکتی ہوں؟ لیکن دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی، شاہانہ نہیں لوٹی، نہ اس روز اور نہ اس سے اگلے کسی بھی روز۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی بہن سچ میں چلی گئی ہے۔ پھر آنے والے وقت میں خاندان تو کیا، ہر آنے جانے والے میں خوب ہی چرچے ہوئے کہ شاہانہ گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ لوگوں کا کیا تھا، بظاہر افسوس، لیکن دراصل چسکے لینے پہنچ جاتے۔ کیسے بھاگ گئی، کس کے ساتھ نکل گئی، یہ نہیں پتہ چلا کیا؟ ایسی بچی لگتی تو نہ تھی، ہمیں تو لگتا تھا کہ بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے بچیوں کی۔ چکر چل رہا تھا تو آپ سب بے خبر تھے کیا؟ بس جتنے منہ اتنی باتیں۔ امی کی طبیعت پہلے سے کہیں زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور نگمانہ تو جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ لوگ کیسے باتیں بنا رہے ہیں کہ کان کاٹنے کو دل کرتا ہے۔ ساجدہ بھابھی بھائی کے آگے پیچھے ہوتی بتا رہی تھیں، لیکن صدا کے کاٹ کے الو بھائی نے یہ نہ پوچھا کہ لوگوں تک اتنی تفصیلی باتیں پہنچی تو کیسے؟ ایسی باتوں پہ سہیل بھائی غور کرتے تو حالات اس نہج پہ پہنچتے ہی کیوں؟ شانو، جو تم نے کیا
اس پہ بد دعا نہیں دے سکتی تو دعا بھی نہیں نکلتی کہ تم خوش رہو جہاں رہو۔ وہ رات اکیلی اپنے اسٹور نما کمرے میں سونے کے لیے لیٹتی تو بہن کو سوچ کر کہتی۔ اس روز وہ اٹھ کر نیچے آئی تو بھابھی پہلے سے غصے میں بھری بیٹھی تھیں، چیزیں خوب اٹھا پٹا کرتی بڑبڑا رہی تھیں۔ ایک نے تو گھر بیٹھے گل کھلائے، دوسری پڑھائی کے بہانے باہر جا جا کے گل کھلائے گی۔ بھلا کیا ضرورت ہے اسے پڑھانے کی، گھر بٹھائیں۔ ایسی مفت کی کمائیاں نہیں ہیں کہ ان جیسی بہنوں پہ لگائی جائیں جنہیں بھائی کی عزت کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ سہیل بھائی ناشتہ کر رہے تھے اور وہ ان کا دماغ کھا رہی تھیں۔ نگمانہ وہیں کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی ان کے سامنے جاتی تو نہ جانے کتنا کچھ سننے کو ملتا۔ اسے پڑھنے کا شوق ہے، یوں بھی وہ شانو جیسی نہیں ہے۔ شانو جیسا بننے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ کوئی بھی باہر کا آ کر دو میٹھے بول بولتا ہے اور لڑکیاں اسے ہی سچ مان کر اس کے ساتھ برسوں کی کمائی عزت پیروں تلے روند کر چل پڑتی ہیں۔ سہیل بھائی جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ جب سے شہانہ گئی وہ پہلے سے زیادہ چپ رہنے لگے تھے اور ساجدہ بھابھی پہلے سے زیادہ بولنے لگی تھیں۔ نگی تم اب گھر کے کام سنبھالو، جیسے وہ بذات دیکھتی تھی اب تمہیں دیکھنا ہے، تمہاری بھابھی سارا گھر نہیں دیکھ سکتی۔ اس شام سہیل بھائی جب گھر آئے تھے تو انہوں نے اس کے چائے لانے پہ کہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اب پڑھائی کو بھول جاؤ اور گھر سنبھالو۔ اس نے اسی فیصلے پہ سر جھکا لیا تھا۔ بول تو وہ پہلے بھی نہیں سکتی تھی، اب شہانہ نے کوئی راستہ چھوڑا ہی کہاں تھا کہ وہ بول کر بھائی کو مناتی، سو اس نے چپ چاپ ان کی مان لی۔ وہ شہانہ کی طرح سارا گھر سنبھالنے اور امی کی خدمت میں وقت گزار کر جب بستر پہ لیٹتی تو ساجدہ بھابھی کی سارے دن کی باتیں اس کے گرد کسی بھوت کی مانند ناچنے لگتیں۔ بدکار لڑکی، نہ پیچھے رہ جانے والی ماں کی پرواہ کی نہ بہن کی۔ اس ایک لفظ بدکار پہ اس کا خون کھول اٹھتا، اس کا دل کرتا کہ وہ بھابھی کا سارا خون نچوڑ لے۔ اب اس کو بیاہنے کون آئے گا؟ ایک بہن کا کھلایا گل کافی ہے دوسری کو برباد کرنے کے لیے۔ بیٹھی رہے گی اب یہ اسی دہلیز پہ ساری عمر۔ امی بھابھی کے ایسی باتوں پہ رو دیتی۔ وہ امی کو روتا دیکھ کر اپنے آنسو پی جاتی۔ ساجدہ بھابھی کو وہ سنا نہیں سکتی تھی، بس دلاسے کے لیے امی کا ہاتھ تھپکتی رہتی۔ شانو کیا تم ہمارے ساتھ اتنا برا کر کے خود کسی اچھے حال میں ہوگی؟ کاش تمہارے نفس نے تمہیں اتنا نہ دبایا ہوتا تو آج امی اور میں اس گھر میں بھابھی کے ہاتھوں اس قدر ذلیل نہ ہو رہے ہوتے۔ اور اصل ذلالت کا سامنا تو ابھی نگمانہ نے کیا ہی کہاں تھا۔ اس روز شکیلہ پھپھو ہی نگمانہ کے لیے ایک رشتہ لائی تھیں۔ بھلا تھا ان کا کہ سب جان کر بھی اتنے حلوس سے نگمانہ کے لیے کوشش کر رہی تھیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا، اپنی ایک ذاتی دکان تھی اور گھر بھی تھا۔ نگمانہ سے مل کر وہ خوش تھے۔ آنٹی نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، اس سے پڑھائی اور اس کے شوق کے متعلق پوچھتی رہی تھیں۔ امی کو کچھ سکون ملا کہ آنے والی خاتون کو نگمانہ پسند آئی ہے، لیکن بھلا ہو ساجدہ بھابھی کا جو ایسے رشتے پہ کہاں خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے تھیں، خود بہت تفصیل بتانے لگیں۔ اسے تو پڑھنے کا شوق تھا، لیکن جب سے شہانہ گئی ہے میں گھر کے کام کاج اکیلے نہیں سنبھال سکتی، اسی لیے اس کی پڑھائی چھڑوا دی تاکہ میرا ہاتھ بٹائے۔ شہانہ کون ہے؟ آپ کی دوسری بیٹی؟ خاتون نے بڑے مہذب انداز سے پوچھا۔ ساجدہ بھابھی نے امی کی طرف دیکھا اور پھر شکیلہ پھپھو کی طرف۔ دونوں کی اڑی ہوئی رنگت اتنا بتانے کے لیے کافی تھی کہ شہانہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شکیلہ پھپھو نے ساجدہ بھابھی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر خاموشی سے سر نفی میں ہلایا کہ وہ خاموش رہے، کچھ نہ بتائے، لیکن ساجدہ نے چپ رہنا سیکھا ہی کہاں تھا۔ ارے آپ کو نہیں پتا، شہانہ اس کی بڑی بہن ہے، میں سمجھی آپ کو پتا ہوگا۔ خاتون جیسے ناسمجھی سے ساجدہ کو دیکھنے لگیں۔ بس ابھی کچھ عرصے پہلے ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہم تو شادی کرنا چاہتے تھے لیکن انتظار نہ ہوا۔ خاتون نے شکیلہ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ شکیلہ نے بات سنبھالنا چاہی۔ وہ آپا میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ انہوں نے بات بیچ میں ادھوری چھوڑی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایسے لوگوں میں ہمیں رشتہ نہیں کرنا جن کی بیٹیاں گھر سے بھاگی ہوئی ہیں۔ تم نے یہاں لا کر ہماری بے عزتی کی ہے شکیلہ، آئندہ ہمارے گھر کا رخ مت کرنا۔ سب کیا کرایا وہیں رہ گیا اور وہ اٹھ کر بغیر کوئی بات سنے نکل گئیں۔ شرم تو نہ آئی تمہیں ساجدہ؟ کیا ہوتا جو تم خاموش ہو جاتی؟ اپنی بہنوں کے کتنے عیب تم کیسے طریقے سے چھپا جاتی ہو؟ اگر نند کی غلطی پر پردہ ڈال دیتی تو کیا ہو جاتا؟
شکیلا پھوپھو نے غصے سے لتاڑا۔ میری بہنوں میں کیوں ہونے لگے کوئی عیب؟ وہ عزت دار بچیاں ہیں۔ وہ ترنت بولیں، جانتی ہوں جتنی عزت دار ہیں، اب پرائی بچیوں کا پردہ کیا فاش کروں؟ اتنا کہہ کر وہ نکل گئیں۔ امی نے روتے ہوئے ساجدہ بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو نگمانہ کے آنسو نکل آئے۔ اللہ کا خوف کھاؤ ساجدہ، ایک کو تو تم نے برباد کر ڈالا، اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ اپنی بھی تو بیٹی ہے، کل کو اس کے آگے آیا تو کیا کرو گی؟ ساجدہ بھابھی کو تو بڑی ہی بری لگی تھی امی کی بات، بس شروع ہو گئیں۔ میں نے کیا برا کیا بتا کر؟ کل کو جو انہیں کہیں سے پتہ لگنا ہی تھا، بہتر نہیں تھا کہ ہم خود بتا دیتے؟ ایسی باتیں کہاں چپتی ہیں؟ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے کیا برا کیا؟ اب اس کا رشتہ کہیں طے نہیں ہوتا تھا تو قصوروار میں کیسے ہو گئی؟ اتنی آگ لگی ہوئی تھی اسے شادی کی کہ گھر سے ہی بھاگ گئی۔ آپ کی تربیت میں کھوٹ ہے اور بری میں بن گئی، اور یہ سب میری بیٹی کے آگے کیوں آنے لگا؟ میں اس کی تربیت ایسی نہیں کرنے والی کہ رشتہ نہ ہوا تو گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی عزت خاندان کی عزت ہے۔ اپنی تو عزت دھیرے کی بھی نہیں چھوڑی، ساتھ بہن اور بھائی کو بھی بے عزت کر کے چلتی بنی۔ اور امی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ نگمانہ نے کینہ توز نظروں سے بھابھی کو دیکھا جو نخوت سے سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئیں۔ امی، جو میرا نصیب ہوا مجھے مل جائے گا، نہ ملا تو یہیں بیٹھی رہوں گی، لیکن شانہ کی طرح گھر سے بھاگوں گی نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ پھر جب جب رشتے آتے ساجدہ بھابھی اسی قسم کی باتیں کرتی پائی جاتی۔ ایک بہن بھاگی ہے، دوسری کا کیا پتہ؟ لگتی تو وہ بھی ایسی نہیں تھی لیکن بھاگ گئی۔ شکل پہ تھوڑا ہی لکھا ہوتا ہے کہ کیا کرتوت ہوں گے لڑکیوں کے۔ نگمانہ ایسی تذلیل پہ بہت رویا کرتی تھی، کبھی ساجدہ بھابھی تو کبھی شہانہ کو کوستی رہتی تھی۔ اس کا بے داغ کردار چیخ چیخ کر بھی کہتا کہ وہ معصوم ہے تو بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی بہن تھی اور اس کا کردار کا بس یہی لیبل تھا۔ سب اسے اسی ایک بات پہ جج کیا کرتے تھے، اس کا اپنا کوئی کردار نہ رہا تھا۔ اس کی شناخت بس اس کی بڑی بہن تھی جس کا پرتو سے سمجھا جاتا تھا۔ میں فرشتوں سی ہو کر بھی آ جاؤں تو بھی میں شہانہ کی بہن ہی رہوں گی، اسی جیسی بد کردار اور گھر سے بھاگ جانے والی۔ وہ رو رو کر اللہ کے آگے دنیا کے شکوے کیا کرتی تھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں اللہ، آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں۔ پھر کسی کے کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ آپ تو ہر ایک کے کیے کی سزا اسے دیتے ہیں، پھر میں کیوں کسی کے کیے کو بھگت رہی ہوں؟ جب سے شہانہ گئی تھی روز وہ روتے ہوئے سوتی تھی۔ شہانہ کو گھر سے گئے 7 مہینے ہو گئے تھے جب ایک دن اسے شکیلا پھوپھو کے ساتھ بازار میں وہ دکھائی دی تھی۔ شکیلا پھوپھو اپنی پوتیوں کے لیے کپڑے خرید رہی تھیں۔ وہ ان سے کتابوں کی دکان کا کہہ کر ساتھ والی دکان میں جا ہی رہی تھی کہ ایک کپڑے کی دکان پہ اسے وہ دکھائی دے گئی۔ اس نے قریب جا کر اسے بغور دیکھا کہ وہ وہی تھی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ دھر دیا۔ شہانہ جو دکاندار سے بات کر رہی تھی یکدم پلٹی اور پتھر کی ہو گئی۔ نگی، اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ مٹھیاں بھینچ لیں کہ کہیں وہ خود پہ اختیار کھو ہی نہ دے۔ کیسی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، وہاں کوئی دکھائی نہ دیا تھا۔ شرم نہیں آتی یہ پوچھتے ہوئے کہ کیسی ہوں؟ تم نے کوئی کسر چھوڑ رکھی ہے کہ ہم ٹھیک ہوتے؟ ہم سب کے سروں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ذرا سا بھی دل نہیں کانپا؟ ایک پل کو بھی اور کسی کا نہ سہی، اپنی بیمار ماں کا نہ سوچا تم نے؟ نگی چلو یہاں سے، ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے نگمانہ کا ہاتھ تھام کر اسے دکان سے باہر ایک طرف لے جانا چاہا۔ نگمانہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے بھی اسی رستے پر لے کے جانے کے گڑ بتاؤ گی جس پہ خود چلی گئی ہو؟ ایسے کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے جیسے نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ کیونکہ میں تم سے نفرت ہی کرتی ہوں۔ تم جیسی بہن سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ یہ میرا اعلیٰ ضرف ہے کہ کم از کم تم سے نفرت کا رشتہ تو نبھا رہی ہوں، ورنہ تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ شہانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو پلیز۔ کیا کہو گی؟ یہ بتاؤ گی کہ تم جواد کے ساتھ کیوں بھاگی؟ اپنی مجبوریاں گنواؤ گی؟ اپنی معصومیت کا یقین دلاؤ گی؟ یہی کہو گی نا کہ بھابھی نے تمہارے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ جواد سے شادی کے لیے تمہیں گھر سے جانا پڑا؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں جواد کے ساتھ نہیں، فواد کے ساتھ گئی تھی۔ میں نے فواد سے شادی کی ہے نگی، تمہارے سر فواد جو کوچنگ کلاسز میں تمہیں پوئٹری پڑھاتے تھے۔ اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا شہانہ نے۔ نگمانہ کا سر ہی چکرا کر رہ گیا۔
وہ سب کیا سمجھ رہے تھے اور شاہانہ اسے کیا بتا رہی تھی؟ سر فواد، اس نے بے یقینی سے شاہانہ کو دیکھا۔ جواد کا قصہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا جہاں بھابھی نے کرنا چاہا تھا۔ میں پاگل ہو جاتی اگر مجھے تمہارے ساتھ جا کر سر فواد سے بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ شروع میں ان سے بس دعا سلام ہوئی۔ میں تمہاری پڑھائی کا پوچھتی تھی کہ تم کیسی جا رہی ہو۔ جب ان سے کافی تفصیل میں بات کی تو انہوں نے مجھ سے میری تعلیم ادھوری رہ جانے کا سبب پوچھا۔ یوں ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ تم اندر کلاس میں ہوتی تھی اور ہم باہر کافی دیر بات کیا کرتے تھے۔ جانے کیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے۔ میں نے انہیں بھابھی کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک کزن کو اپنا سرپرست بنا کر بھائی کے پاس دکان پہ بھیجا بھی تھا رشتے کی بات کرنے کو۔ شروع میں بھائی رضامند تھے، لیکن بھائی اور بھابھی میں نہ جانے کیا طے پایا کہ بھائی نے 2 دن سوچنے کے بعد انکار کر ڈالا۔ بھائی کون سا اپنی عقل سے سوچتے تھے، یہ تو بھابھی انہیں جو کہتی وہ کر لیتے۔ اب بھی انہوں نے بھابھی کی بات پہ عمل کیا تھا۔ جب انکار ہو گیا تو میں نے بغاوت کرنے کا سوچا۔ شاید میں یہ سب نہ کرتی اگر مجھے بھابھی سے اس قدر نفرت نہ ہو گئی ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ جو ٹارچر بھابھی مجھے دیتی ہیں میں بھاگ کر انہیں دوں گی۔ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، اپنی پسند سے رہوں گی۔ اسی لیے میں نے فواد کو منا لیا اور ایک رات ان کے ساتھ نکل گئی۔ لیکن ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں تمہیں یا امی کو یاد نہ کرتی ہوں، کیونکہ میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں اس سے بھائی سے کہیں زیادہ اذیت تم دونوں کو ہوگی۔ ہر دن تم دونوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے کیے کی معافی تم دونوں سے مانگتی ہوں۔ نگمانہ ہنوز بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت بار تم سے رابطہ کرنا چاہا، موبائل نمبر ملاتی تو وہ بند ملتا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم سے موبائل لے لیا گیا ہوگا۔ گھر کے نمبر پہ کال ملانے کی ہمت نہ تھی کہ بھابھی نے پہچان لیا تو ایک نیا ہنگامہ ہوگا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم پیچھے کیا کچھ سہ رہی ہوگی میں سمجھ سکتی ہوں۔ تم سمجھ سکتی ہو؟ تم بھلا کیسے سمجھ سکتی ہو جس نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچا؟ تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی کہ اپنی بدنامی کا ٹھپا میرے ماتھے پہ لگا گئی ہو۔ لیکن اب مجھے جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، میرے نام اور کردار کی بجائے اسی ایک نام سے مجھے بلاتے ہیں کہ وہ دیکھو شاہانہ کی بہن، وہ شاہانہ جو گھر سے بھاگ گئی تھی، ایک بد کردار لڑکی شاہانہ، جس کی بہن بھی اس جیسی بد کردار ہی ہوگی۔ تم اپنی زندگی کے لیے تو بھاگ گئیں لیکن میری زندگی اجیرن کر گئیں۔ اپنی خوشیاں تو حاصل کر لیں لیکن مجھے کس عذاب میں جھونک گئی ہو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ میں جب جب اس جہنم میں جلوں گی تمہیں بد دعائیں دوں گی، تم سے نفرت کروں گی۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ نفرت سے سب کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی شکیلہ پھپھو کے پاس چلی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، شاہانہ بازار کے بیچ میں کھڑی پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نگمانہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ پھر وہ کتنی ہی بار اس سے ملی تھی۔ کبھی وہ گھر کے باہر سبزی لے رہی ہوتی تو شاہانہ کسی جن کی طرح نمودار ہو جاتی۔ کبھی وہ چھت پہ چڑھ کر نیچے جھانکتی تو وہ چادر کی بکل مارے منہ چھپائے سامنے میدان میں کھڑی دکھائی دیتی۔ کبھی بازار میں یکدم اسے کسی دکان پہ دکھائی دی جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بھوت بن گئی ہے جو اب کہیں بھی اسے مل جاتی ہے، کہیں بھی دکھائی دے جاتی ہے۔ اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ اسے معاف کر دے، اور نگمانہ ایک ہی بات کرتی کہ وہ ایسی اذیت بھری زندگی اس کی وجہ سے جی رہی ہے، اس لیے وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایک دوپہر بھابھی بچوں کو لے کر میکے گئی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں برآمدے میں چارپائی ڈال کر لیٹ گئی تھی۔ امی اندر کمرے میں تھیں۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ بھابھی کے جانے کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہا کہ گیٹ کی کنڈی ہی لگا لے۔ شاہانہ گیٹ کھلا دیکھ کر اندر چلی آئی تھی۔ اس نے نگمانہ پہ ایک نظر ڈالی اور سیدھا امی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ان کے پیروں میں گر گئی اور رونے لگی۔ امی جو نیم گنودگی میں تھیں ایک دم چونک کر جاگی تھیں۔ شاہانہ کو دیکھ کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے اپنے پیروں میں پڑا روتا دیکھا تو پیروں سے ہی دھتکار دیا تھا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو نگی کو اتنی حد تک کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کیا کرنے آئی ہو؟ یہ دیکھنے کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں؟ جب تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ گئی تھیں تو اب کیا دیکھنے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ میں نے خود کو سمجھا لیا ہے کہ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ امی نے دل سخت کر لیا تھا۔ ایسے تو مت کہیں امی، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی شانوں۔ وہ ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر تڑپ اٹھی تھی۔ میری شانوں مر گئی،
امی بھی زور سے رونے لگیں۔ یہ ان کی آوازوں کے شور سے نگمانہ بھاگ کر اندر آئی تھی اور اندر کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو ظلم ہو جائے گا۔ میری اور امی کے لیے مزید مسائل پیدا مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ امی اور تم مجھے معاف کر دو، پھر میں چلی جاؤں گی اور دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ میں جب سے یہاں سے گئی ہوں بے سکون ہوں، تم دونوں مجھے معاف کر دو گی تو سکون مل جائے گا۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں کبھی سکون سے نہیں رہتیں، کیونکہ ان کے نصیب میں والدین کی وہ دعائیں جو نہیں آتیں، جو رخصتی کے وقت ان کے دل سے نکلا کرتی ہیں۔ امی میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، احساس ہے مجھے، لیکن میں کرتی کیا؟ اور جو گھر میں حالات تھے انہوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ پھر فواد نے بھائی کے پاس رشتہ بھیجا تھا جب وہ نہیں مانے، حالانکہ کیا کمی تھی فواد میں؟ پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن بھائی نے تو ان سے ملنے سے پہلے ہی منع کر دیا۔ مجھے یہی لگا کہ اب وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس وقت جذبات میں مجھے یہی ٹھیک لگا۔ بھائی مان جاتے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ تو اب کیا کرنے آئی ہو؟ جہاں گئی ہو وہیں رہو اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ سکون نہیں ملتا نا امی، جو کیا اس پہ سکون نہیں ملتا۔ آپ معاف کر دیں، کوئی دعا دے دیں تو سکون مل جائے گا۔ وہ امی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بولی۔ جس دن نگی اس گھر سے عزت سے رخصت ہوگی، اس دن بھلے معافی مانگنے بھی نہ آنا، سمجھ لینا کہ معاف کر دیا۔ تب تک جاؤ یہاں سے۔ کسی نے دیکھ لیا تو جو ہو رہا ہے اس سے بھی برا ہوگا۔ میری باکردار بچی کے لیے مزید آزمائش مت بنو۔ اس کے لیے اتنی آزمائشیں بہت ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ امی نے آنسو صاف کر کے اسے سختی سے کہا تھا۔ وہ کتنی دیر امی کو دیکھتی رہی اور دوڑ کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ تو کیا میرا رشتہ طے ہوتے ہی آپ اسے معاف کر دیں گی؟ نگمانہ نے وہیں کھڑے کھڑے امی سے پوچھا۔ مجرم تو میں بھی ہوں، جو وقت سے اسے رخصت نہ کر سکی۔ اس کے بالوں کی چاندی دیکھو تو دل کٹ جاتا ہے۔ جب حلال رستہ اس قدر مشکل کر دیا جائے تو انسان حرام رستوں پہ چل دیتا ہے۔ شیطان تو عالم فاضل کو بھی بھٹکا دیتا ہے۔ وہ تو گنہگار انسان تھی۔ ہدایت مانگنا بھول گئی، شاید اسی لیے اب معافی مانگنے آ رہی ہے۔ جو حالات تھے آپ کیا کرتی ہیں ایسے میں امی؟ آپ نے پوری کوشش کی اس کی شادی کروانے کی، لیکن بھابھی کے سامنے ہماری کوئی تدبیر کام نہیں آ سکی۔ ہم سبھی اپنی جگہ گنہگار ہیں نگی، سب نے غلط کیا ہے۔ معصوم صرف تم ہو اور سزا بھی سب سے زیادہ تمہیں مل رہی ہے۔ نگمانہ نے دکھ سے ماں کو دیکھا جو اس کی آزمائش سمجھتی تھی۔ سامنے والی حالہ حکیمہ نے اپنی چھت والے کمرے میں کوئی کرایہ دار رکھا تھا۔ اسے گڑیا کے سبب ہی معلوم ہوا تھا کہ حالہ نے چھت والا کمرہ کسی چھڑے کو دیا ہے۔ یہیں کسی قریبی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ 1 سال کا کانٹریکٹ ملا ہے، جب ختم ہوگا تو چلا جائے گا۔ چھڑا ہی ملا تھا حالہ آپ کو؟ ناک منہ چڑھاتی ساجدہ بھابھی گڑیا کے سر پہ مالش کر رہی تھیں جب حالہ آئی تھی امی سے ملنے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ساجدہ بھابھی خاموشی سے سب ہضم کر لیتیں؟ کرایہ زیادہ دینے کو تیار تھا تو مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے رکھ لیا۔ حالہ نے سچائی سے اصل بات بتا دی۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کی چھت سے ہماری چھت دکھتی ہے اور ہماری چھت پہ تو لڑکیوں کا کمرہ ہے۔ وہ لڑکیاں جن میں سے ایک تو بھاگ گئی اور دوسری کا بھاگنے کا دھڑکا ہر دم لگا ہی رہتا ہے۔ نگمانہ نے بس اتنا ہی سنا تھا، بھلا کہیں کسی بات کا ذکر چلے اور ساجدہ بھابھی اسے اور شاہانہ کو بے عزت نہ کریں، ایسا ہو سکتا تھا کیا؟ اس کا کمرہ اوپر چھت پہ تھا، کمرہ کم سٹور روم تھا۔ اس نے کمرے میں جانا ہی کم کر دیا۔ کمرے میں جانا ترک تو نہیں کر سکتی تھی کہ نیچے کون سا اس کے سونے کی جگہ تھی۔ امی کے کمرے میں تو پہلے سے گڑیا سوتی تھی، بھائی بھابھی کے کمرے میں گڈو اور پپو، ایسے میں وہ کہاں جاتی؟ ہاں، اس نے نظریں نیچی کرنا اور سر جھکا کر جلدی سے چھت پار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی ہوا ہوری کے لیے یا کسی کام سے بھی چھت پہ بیٹھی ہوتی، اس لڑکے کو آتا دیکھ کر جلدی سے نیچے اتر جاتی۔ اکثر وہ پہلے سے کھڑا گرل سے بازو ٹکائے نیچے دیکھ رہا ہوتا، اسے آتا دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ اپنے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ چھت پہ جھاڑو لگانے صبح صبح اٹھتی تھی جب ارد گرد کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں جب کبھی وہ نہانے کے بعد تولیہ ڈالنے آتا تو اسے دوپٹہ کمر سے باندھ کر کام کرتے دیکھ کر خود ہی نظریں نیچی کر لیتا۔ ایک بات تو نگمانہ کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ بندہ شریف تھا،
کبھی اس نے جان بوجھ کر نگمانہ پہ پہلی سے دوسری نظر نہیں ڈالی تھی، نہ ہی اسے کسی قسم کا اشارہ دیا اور نہ ہی کبھی تاکہ جھانکی کی۔ نگمانہ اپنے طور سے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن وہ بھابھی کو غلطی سے بھی کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھائیں، اسی لیے احتیاط لازمی تھی۔ انہیں شب و روز میں ایک شام شکیلا پھوپھو اس کے لیے رشتہ لائی تھیں۔ ابھی اگلو نے کھانا پینا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ ساجدہ بھابھی کو یہ پتہ چل گیا کہ لڑکے نے شادی کے بعد انگلینڈ جانا ہے اور وہ لڑکی کو بھی ساتھ ہی لے جائے گا۔ بس پھر تو بھابھی نے اپنا ہمیشہ کا کھیل رچایا تھا۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے اہم معاملات پہ بات ہونا ضروری ہے۔ امی کی سانسیں وہیں تھم گئی تھیں۔ آخر وہ کیا کرتی اس بلا کا جو اس گھر کو چمٹ گئی تھی۔ دیکھیں نا، اب اس سے پہلے کہ سب طے ہو جائے اور پھر آپ کو کہیں سے خبر ملے کہ نگمانہ کی بڑی بہن 2 سال پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، اچھا ہے نا کہ ہم خود ہی سچ سب آپ کو بتا دیں۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ وہ لڑکے کی بڑی بہن تھی، ماں باپ تو پہلے سے وفات پا چکے تھے، اسی لیے بہن ہی لائی تھی رشتہ۔ سب جان کر بھی آپ رشتہ لائے ہیں؟ ساجدہ بھابھی کا تمہارے حیرت کے برا حال تھا اور امی کا اس سے بھی برا، مارے خوشی کے۔ نگمانہ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی آج خلاف توقع سہیل بھائی چلے آئے تھے۔ کیونکہ ایک بہن نے غلط کیا تو اس میں دوسری کا کیا قصور؟ اگر ایک کردار کی کچی نکلے تو یہ کہاں لکھا ہے کہ دوسری بھی وہی کرے گی؟ ایک نے غلط قدم اٹھا لیا تو کیا دوسری بہن کو اسی تناظر میں جانچا جائے گا؟ ہم کب تک دوسروں کے کیے کی سزا کسی اور کو دینے کی روایت قائم رکھیں گے؟ اللہ کبھی کسی کے گناہوں کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دیتے، تو یہ کام ہم انسان کیوں کرتے ہیں؟ میں اور میرا بھائی ایسے دقیانوسی خیالات کے حامل نہیں ہیں۔ یوں بھی نگمانہ کی شرافت کی مثال خود سلمان دیتا ہے، جو لڑکی سال بھر میں کبھی نظر اٹھا کر کسی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتی تک نہ ہو، حالانکہ انہیں دیکھنے والا وہاں خدا کے سوا کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ خدا کا خوف کھانے والی اور اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ اور ایسی لڑکی کو کون اپنے بھائی کے لیے نہیں چننا چاہے گا؟ ساجدہ بھابھی کا ماتھا ٹھنکا تھا، نگمانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ 1.5 سال بعد کوئی اس کے کردار کی گواہی دینے والا وہاں بیٹھا تھا، کوئی پرایا جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ سلمان نگمانہ کو کیسے جانتا ہے؟ ساری باتیں چھوڑ کر بھابھی کو ایک واحد بات یہی سمجھ آئی تھی، وہ سامنے حالہ حکیمہ کی چھت پہ رہتا ہے، شاید آپ نے آتے جاتے دیکھا ہو اسے۔ بھابھی تمسخر سے مسکرائی تھیں۔ اچھا تو یہ چکر تھا، سب اندر ہی اندر طے ہو گیا اور اب بس دنیا دکھاوے کو چلی آئی ہیں۔ میں بھی کہوں اس کے کون سے حمایتی پیدا ہو گئے کہ سب کچھ جان کر بھی رشتہ لے آئے ہیں۔ ایسی بدنامی کون اپنے سر منڈنا چاہے گا؟ پہلے بڑی کے یہ لچھن تھے، اب چھوٹی بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ ان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ بہت غلط بات ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ کیا ایسے الفاظ کبھی آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی ادا کر سکتی ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کے لیے ادا کر رہی ہیں؟ نگمانہ بالکل معصوم اور پاک باز بچی ہے، اس نے تو کبھی ایک نظر بھی سلمان کو نہیں دیکھا۔ یہ دونوں تو ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے اور آپ ان پہ ایسے گندے الزام لگا رہی ہیں۔ کیا کسی کے ہاں رشتہ آ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی چکر رہا ہے؟ اتنی چھوٹی سوچ ہے آپ کی۔ جب آپ کے شوہر کا رشتہ آپ کی طرف گیا ہوگا تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ دونوں میں کوئی سلسلہ تھا، یا کل کو آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا۔ سلمان کی بہن نے بھی ٹھیک ٹھاک سنا دیا تھا۔ وہ کیوں ایسی عورت کا لحاظ کرتیں جو بنا کسی ثبوت اور جواز کے ان کے شریف بھائی پہ الزام لگا رہی تھیں؟ میری بیٹی کا اس سب میں کیا لینا دینا؟ وہ معصوم ہے۔ ساجدہ کو پتنگے لگ گئے۔ آپ کی نند کا بھی اس سب میں کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھی اتنی ہی معصوم ہے۔ ہمیں نہیں کرنا ایسی ویسی کسی جگہ رشتہ جہاں لڑکا لڑکی کو پسند کر کے رشتے بھجوائے۔ ساجدہ بھابھی نے صاف ٹکا سا جواب دیا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیا اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ کسی کی اچھی عادات کی بدولت اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی جائے؟ ہماری اماں خدیجہ نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی عادات کا سن کر ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ سلمان اور نگمانہ کی کوئی چھپی دوستی نہیں رہی، یہ ایک شرعی راستہ ہے جو مذہب دکھاتا ہے، اور اسی پہ چل کر وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ ساجدہ خاموش رہی۔ بھائی صاحب، میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کی بڑی بہن نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جس معاشرے میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائیں، وہیں چور دروازے کھلتے ہیں، حرام کام ہوتے ہیں،
اور نگمانہ کی بہن شہانہ جیسی لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں۔ اس بات پہ ضرور سوچیے گا کیونکہ آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں اتنا مان دیا، ہمیں بس سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم آپس میں مشورہ کر سکیں، ورنہ اس رشتے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سلمان روزانہ میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پچھلے 1 سال سے میں اس کی شرافت کا گواہ ہوں۔ سہیل بھائی کی بات پہ ساجدہ بھابی تو کیا، امی اور نگمانہ کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کاش کہ ایسی ایک گواہی آپ نے اپنی بہن کی دی ہوتی کہ میری بہن پچھلے 27 سال سے میری نظروں کے سامنے ہے۔ نگمانہ کی آنکھیں برس گئی تھیں۔ پھر میں اس رشتے کو پکا سمجھوں؟ سلمان کی بہن نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً۔ سہیل بھائی کے جواب پر بھابی نے انہیں ٹھوکا دیا، باہر آئیں اور میری بات سن لیں۔ بھائی اٹھ کر باہر چلے آئے۔ کس سے مشورہ کر کے آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ میں نگمانہ کا بڑا بھائی اور اس کا سرپرست ہوں، یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے، اور مجھے اس رشتے سے زیادہ اچھا رشتہ کوئی دکھائی نہیں دیا۔ لیکن سہیل بھائی نے بھابی کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ بس کر دو ساجدہ، مجھے میری اس بہن کو عزت سے رخصت کرنے دو۔ جو کام میں شہانہ کے لیے نہیں کر سکا، نگمانہ کے لیے مجھے کر لینے دو۔ کب تک ہم یوں ہی آنے والے رشتوں کو کوئی نہ کوئی کمی کجی نکال کر منع کرتے رہیں گے؟ شہانہ تو چلی گئی اس گھر سے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں چھوڑ کر گئی ہے کہ وہ گھر سے بھاگی تو بھاگی کیوں؟ بیٹیاں گھروں سے کیوں بھاگتی ہیں؟ میں اس سوال کا جواب یہیں دے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں جو دن بدن قد کاٹ نکال رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو گڑیا بھی وہ کرے جو شہانہ نے کیا۔ آج لوگ نگمانہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رہی شہانہ کی بہن جو گھر سے بھاگی تھی۔ کل کو گڑیا کی طرف انگلی اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہی گڑیا جس کی پھپھی گھر سے بھاگی تھی۔ تب میں کیا کروں گا؟ اور تب تم کیا کرو گی ساجدہ؟ جیسے نگمانہ اپنی بے گناہی کے باوجود گنہگار سمجھی جاتی ہے، اگر گڑیا بھی سمجھی گئی تو ہم کس کس کو صفائیاں دیں گے اپنی بیٹی کی پاک بازی کی؟ کس کس کو اپنی بیٹی کی پاک بازی کا یقین دلائیں گے؟ انسان اتنا ہی اکڑے جتنا برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اکڑے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ ساجدہ بھابی وہیں گنگ کھڑی رہ گئی تھیں اور سہیل بھائی اندر چلے گئے تھے۔ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے یا وقت لیے لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی۔ ساجدہ بھابی کو تو چپ لگ گئی تھی، امی تو شکرانے کے نوافل ادا کرتے کرتے رو دیتی تھیں۔ نگمانہ جانتی تھی کہ وہ اس کی خوشیوں سے زیادہ شہانہ کو یاد کر کے روتی ہیں۔ کاش شانوں کو بھی ہم اسی طرح عزت سے رخصت کر پاتے، وہ آنکھ بھر کر کہتی۔ اس رات نگمانہ کے چھت پہ جاتے ہی ہوا کے تازہ جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے نیچے گراؤنڈ کی طرف جھانکا جہاں آج وہ چادر اوڑھے نہیں کھڑی تھی۔ وہ اب ایک عرصے سے آنا چھوڑ چکی تھی۔ شاید اسے خبر مل گئی تھی کہ نگمانہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ امی نے اسی شرط پہ اسے معافی کی امید دلائی تھی۔ اسے یقین آ گیا ہوگا کہ امی اسے معاف کر چکی ہیں، یا شاید ماں کے آنسو اس کے دل پہ گرے تھے جو اس کی پچھتاوے کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی تھے۔ شانو، تم نے جاتے جاتے میرے لیے سب کچھ ختم کیا، لیکن تم نے ہی میرے لیے رستہ آسان بھی کر دیا۔ تم گھر سے نہ جاتی تو شاید تم بھی بیٹھی رہتی اور میں بھی بوڑھی ہوتی رہتی۔ تم نے کم از کم بھائی کے ذہن میں یہ سوال تو کھڑا کیا کہ تم گھر سے کیوں بھاگ گئیں۔ میں نگمانہ، شہانہ کی بہن، آج کہتی ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے شہانہ فواد کو معاف کیا۔ ہونے رشتوں کے لیے انسان کو بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے، کیونکہ ان میں موجود محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تم اب بھی ہمارے لیے وہی شہانہ ہو جس سے ہم محبت کرنا ترک نہیں کر سکتے۔ تم نے ہمارے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی غلط کیا، ایک رشتہ چن کر باقی سب رشتوں کا در بند کر دیا، ہمیں بے سکون کیا اور خود بھی بے سکون ہو۔ لیکن پھر بھی شہانہ، میں تمہیں دعا دیتی ہوں کہ جہاں رہو خوش رہو۔ اس نے سامنے والی چھت کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اسے اللہ سے کسی کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں کرنا تھا تو بس شکر جس نے اسے ایک نئی زندگی نواز دی تھی، وہ زندگی جہاں اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے خود اس کا شریک سفر موجود تھا۔ لسنرز، یہ ناول مکمل ہو گیا ہے۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔